اہم مسئلہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جو شیعہ مذہب میں ہے عقیدہ امامت. تو اس سے پہلے چند باتیں میں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اور میں باؤنڈ آپ کو کسی دوسرے نظریے کے مطابق کر. اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ یہ جو امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہے یا امام پہلے بنے گا تو امام بعد میں خلیفہ بنے گا یا پھر عبادت ہی بن جاتے ہیں جیسے امام بنے گا؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، دوبارہ تکرار کریں، آپ کی آواز کٹتی ہے دوبارہ وصل ہوتی ہے. اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ امام اور خلیفہ میں کوئی فرق ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو وہ کون سا ہے؟ دیکھیں ایک ہی چیز ہے تو امام بنے گا بعد میں امام ایک ساتھ بن جائیں گے بھی بن جائے گا آپ کے مذہب کے اور عقیدے نظر کے. امام اور خلیفے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں لفظ خلیفہ جو ہے نا یہ انکمپلیٹ ہے، غیر مکمل ہے. کس کا خلیفہ؟ اگر مراد یہ ہے خلیفۃ اللہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلا شک بلا رہے امام جو اللہ کی جانب سے ہے وہی خلیفۃ اللہ ہوگا، وہی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. ان دونوں میں فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ خلیفہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ صاحب حکومت، جیسے ہمارے اسلام کی تاریخ میں بنی عباس کے خلفاء گزرے ان کو خلیفہ کہتے ہیں لوگ. خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ امام ہمارے نزدیک امام اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ دونوں امام اور خلیفہ پہلے خلیفہ بعد میں امام یا ایک ساتھ بن جاتے ہیں دونوں کے دونوں؟ سوال یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ بن جاتے ہیں یا الگ الگ بنتے ہیں، سوال یہی ہے. عبدالراشد صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ آواز آ رہی ہے، دوبارہ تکرار کریں. آواز آ رہی ہے، آواز بہتر ہو گئی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے صاحب؟ آواز آپ کی صحیح ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کہہ دیں، سوال دوبارہ تکرار کریں، مجھے سمجھ آئے. جیسے ہی خلیفہ بن، میرا سوال آپ شاید سمجھے ہیں کہ جب خلیفہ بنے گا تو امام بھی بن جائے گا، امام اور خلیفہ ایک ساتھ ہی بن جائیں گے دونوں. جی بالکل، امام ہوگا کوئی خلیفہ ہوگا، خلیفہ ہوگا وہی امام ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ عرض کر رہا ہوں صحیح فرما رہے ہیں. وہ آپ کی جانب سے، میری آواز صحیح ہے، ادھر آپ کی جانب سے کوئی ہے کنیکشن کا مشکل. جہاں زیب صاحب کو کہتا ہوں نا، جہاں زیب صاحب بیٹھے نا مولی جان. آواز نہیں آ رہی جناب؟ او بھائی میری آواز آ رہی ہے، آپ کو آواز نہیں آ رہی نا. آپ کے ہیڈ پیس جو ہے وہ خراب ہے، آپ کا جو ہیڈ فون ہے وہ اس میں کچھ پرابلم ہے. میری آواز صحیح ہے. آپ نے میرا سوال سنا؟ میں نے آپ کا سوال سنا ہے جی سر، میں نے جواب بھی دیا. جواب دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک آواز نہیں آ رہی. میری آواز صحیح ہے، وہ آپ پرابلم آپ کے پاس ہے، اس کو بولو ٹھیک کریں نا. ساتھیوں کو کہتے ہیں ٹھیک کر دیں. میری آواز اوکے ہے. میری آواز صحیح ہے. پرابلم آپ کی طرف ہے، پرابلم تیرے پاس ہے. جو لوگ انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں ہماری آواز، جی سر بسم اللہ کریں. ان سے گزارش یہی ہے کہ آپ مولوی راشد صاحب کا احترام کریں. گالی دینا ہے تو مجھے دے دیں، مہمان کی آپ کے متعلق غلط کامنٹ نہ کیا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. جی سر بولیں. بولیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ رہی ہے ماشاء اللہ. اوکے حکم کریں. اب تو میں میرا جواب یہ ہے کہ امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہیں. جی سر، امام اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی ہیں، اور جو امام ہوتا ہے وہی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. جی سر. ابھی
ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امام ہو خلیفہ ہو اب ایک ہی چیز ہے، تو ان کی اطاعت فرض ہے، یہ مفترض اطاعت ہیں، یا کسی کی مرضی ان کی اطاعت کرے اس کی مرضی نہ کرے اس کی مرضی؟ طاعت واجب ہے، طاعت واجب ہے، جی طاعت واجب ہے، فرض ہے بھائی، معصیت حرام ہے خلیفے کی اور امام کی۔ ماشاء اللہ، اور معصوم عن الخطا ہیں؟ جی سر، معصوم عن الخطا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ جو ائمہ ہیں، امام ہیں یا یہ خلیفہ ہیں، یہ امت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عالم الناس ہیں یا ان سے کوئی اور زیادہ عالم ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں، یہ عالم ہے۔ ٹھیک ہے، افضل الناس بھی یہی ہے یا ان سے زیادہ اور کوئی افضل بھی ہے؟ ان سے کوئی افضل نہیں، یہی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اشجع الناس بھی یہی ہیں؟ اشجع بھی یہی ہیں، سب سے دلیر بھی یہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آتا ہوں اپنے عنوان پر، میں یہی آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، عقیدہ امامت یہ جو آپ نے بتایا یہ ایک اصطلاح تھی، اصول تھا، ایک میں نے آپ سے دریافت کر لیا تاکہ میں کسی آپ کو اور کسی دوسرے نظریے پر آپ کو باؤنڈ نہ کر سکوں۔ تو بات یہ ہے کہ عقیدہ امامت 12 اماموں کا عقیدہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اماموں کا جو دور ہے وہ تقریباً 250 ہجری تک ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 12ویں امام کا دور شروع ہوتا ہے، ابھی تک آگے اللہ جانے، یعنی تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں کہ 12ویں امام کا دور چل رہا ہے۔ تو 12ویں امام کے متعلق میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے، اس پر آپ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے کتب میں سے مختصر بیان فرما دیں کہ آپ کے ہاں 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور 12ویں امام کی معرفت کتنی اہم ہے۔ ہمارے نزدیک 12ویں امام کی معرفت اور ان کی امامت اور ان کی وجوب طاعت سب متفرع ہے ان کے بابا، ان کے جد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اصل ہے، 12ویں کی امامت اس کی فرع ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، وجوب طاعت اور خلیفت اللہ ہونا اور خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے، یہ ان پہ متفرع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی شخص اللہ کا خلیفہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور امام نہیں مانتا تو اس کے لیے محال ہے، مستحیل ہے کہ وہ 12ویں کو امام مانے یا 12ویں کو خلیفت اللہ اور خلیفت الرسول اور وسیع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے۔ جس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام فرع ہیں۔ جو اگر رسول ہی کو نہیں مانتا کوئی شخص تو مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ وہ ان کے خلیفے کو مان لے، ٹھیک ہے نا۔ جو مثلا جس طرح اللہ اصل ہے، اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا تو رسالت کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ رسالت، رسول یعنی کون؟ اللہ کی جانب سے پیغام لانے والا۔ اگر اللہ کا وجود ہی نہیں ہے یا اس کا وجود مشکوک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی بے معنی ہے۔ اسی طرح 12ویں امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت، ان کی وجوب طاعت، یہ اپنی جگہ پہ نہایت ہی اہم ایمان کا شرط ہے، لیکن یہ سب متفرع ہے کس بات پر؟ ان کے بابا، ان کے جد حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ان کی وصایت اور ان کی خلافت پر لازمی ہے، ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے وہ امام زمانہ ہیں، ان کی معرفت ضروری ہے۔ جی سر، جی آپ کے مذہب کے مطابق؟ جی بالکل ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ ایک مہربانی کریں 2 منٹ ہمیں دیں تو ہم بلوٹوتھ کنیکٹ کر دیں، تھوڑا معاملہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر چل رہا ہے۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی، ہم تھوڑی جو ہے نا وہ اس کو صحیح کر لیں، ٹھیک کر دیں، مہربانی۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں قبلہ، علامہ صاحب بسم اللہ کریں۔
یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کال ان کا ڈراپ ہو گیا. ان کے ساتھی جو ہیں جان زیب صاحب، ان کو ملا دیں بھائی. جان زیب پٹھان ان کے ساتھ بیٹھے نا، جان زیب پٹھان صاحب، سپاہی صاحب والے، ملا دیں ان کو بھائی. آ گئے بھائی علامہ صاحب آ گئے. راشد صاحب بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ، آ گئے آپ، بسم اللہ کریں. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو میں نے آپ سے پوچھا امام کے بارے میں، یہ کہا کہ امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہے، جدا جدا علیحدہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور ہر امام کی جو ہے وہ اطاعت لازم ہے، واجب ہے. اور امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور امام افضل الناس، ارجع الناس، عالم الناس ہوتے ہیں. ایسے فرمایا نا آپ نے علیہ السلام. جی سر، جی سر. تو ابھی ایک چیز مجھے رہ گئی کہ یہ جو ائمہ ہے، 12 امام ہے، تو یہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ یہ بنی آدم ہے، حضرت آدم علیہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم ہے نا، بنی آدم ہے. ٹھیک ہے، انسان ہے نا، بنی آدم انسان کہا جائے گا نا. جی بالکل انسان کہا جائے گا یا نہیں؟ جی بالکل میرے بالکل سوال کا جواب جی جی بالکل. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا، تو میں نے یہ آپ کو عرض کی کہ 12 اماموں سے 11 اماموں کا جو دور ہے وہ 250 ہجری تک تقریباً گزر جاتا ہے. 12ویں امام کا بعد میں دور شروع ہے، ابھی تک تقریباً 1200 سال ہو گئے ہیں. آئندہ آگے بھی جو ہے نا وہ خدا جانے کتنا جو ہے وقت لگے گا. تو میں 12 امام کے متعلق آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ان کی معرفت کتنی ضروری ہے، کتنی عام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی معرفت ضروری ہے، لازمی ہے. جنت جانے کے لیے 12 امام کی معرفت ضروری ہے، ایسے نا؟ جی سر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ابھی میں تھوڑا جو مجھے ڈاؤٹس ہیں 12 امام کے متعلق، آپ اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق وہ تھوڑے حل فرمائیں. کہ آپ کے کتب میں کبھی یوں لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے الامام المہدی فی مصادر العلماء، شیعہ کتاب ہے، صحیفۃ الابرار ہے، جلاء العیون ہے، 14 ستارے وغیرہ اردو میں بھی کتابیں ہیں. میں یہ ڈاؤٹ لے کر کسی اور ذاکر عالم کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن وہ حل نہ کر سکے اچھے طریقے سے. میں نے سوچا کہ آپ کی گفتگو سننے کے علیہ علی صاحب ہے کہ جو ہے نا وہ قابل انسان ہے، وہی مجھے جو ہے نا یہ سمجھا سکیں گے. اور جو ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ میں جو ہے نا طنز اور تنقید کے اعتبار سے آپ سے بات نہیں کروں گا. تو آپ بھی بڑا مہربانی، ماشاء اللہ آپ ہنس رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں. کہ طنز اور تنقید نہ سمجھیں گے اور نہ کریں گے ہی صحیح انشاءاللہ. گفتگو بہت خوشگوار موڈ میں رہے گی انشاءاللہ. تو میں اشارہ دوں گا، آپ کا مذہب ہے، آپ اپنے مذہب کو بہت اچھی طریقے سے بخوبی ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو 12 امام ہے وہ پیدا ہوا جب پیدا ہو رہا تھا جس رات. اچھا، سب سے پہلے یہ میں تھوڑا بھول گیا معذرت سے، 12 امام کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ پھر میں دیکھیں آپ کے گروپ وہی والے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بدتمیزی کی تھی، تو ہم ان کے والد گرامی کا نام بتا دیتے ہیں. والدہ گرامی کا نام نہیں، بالکل نہیں. میں پی جی ایم کا ہوں، میں نے آپ کو کہا نا اس گروپ میں نہیں ہے. آپ نہ بتائیں تو نہ بتائیں، اگر بتا دینا. ان کے والد گرامی کا نام ہے حسن، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام الزکی العسکری سلام اللہ علیہ. جی 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 مزید بولیں. اور والدہ محترمہ کا کوئی ضروری نہیں ان کے والدہ کا نام جاننا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے تو صحیح نا. ضروری نہیں. کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام آپ کو پتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کا نام پتا ہے؟ جی بسم اللہ کریں سوال. تو میں وہ تھوڑی آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں جس کی معرفت فرض ہے جناب وہ پوچھ رہا ہوں. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اپنا سوال کامل کریں. جس کے ان کی والدہ کی معرفت فرض نہیں ہے، والدہ کا معرفت فرض نہیں ہے، خود اس شخص کا فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس میں اچھا خود ان کا نام، اپنا نام کیا ہے 12 امام صاحب؟
12ویں امام کا نام وہی نام ہے جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، جو اسم گرامی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی ان کے اسم گرامی ہے۔ اچھا، احمد نام ہے ان کا جو نام ہے اسم گرامی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے وہی ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو بات یہ علیہ علی صاحب کہ جس رات یہ امام صاحب پیدا ہو رہے تھے 12ویں امام، تو یہ میں نے کتابوں کے نام تھوڑے چند کے لے لیے ہیں جو ابھی میرے پاس ہیں بھی صحیح، اور بہت سی کتب ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ اشارہ سمجھیں گے کہ کتنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت یہ 12واں امام صاحب پیدا ہو رہا تھا تو اس وقت اس کی ماں کو حمل کا اثر بھی نہیں تھا۔ جس وقت پیدا ہو رہے تھے، جیسے ان کے والد صاحب ہیں، ان کی پھوپھی تھی، ان کو بھی تعجب ہوا کہ کس سے پیدا ہوگا جو حجت ہوگا، قائم ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ نرجس بی بی سے ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو عمل کا اثر بھی نہیں ہے۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ سب کچھ ہو جائے گا، آپ اس میں شک نہ کریں۔ تو آخر جو ہے نا وہ امام صاحب پیدا ہو گئے۔ یہ بھائی نان معاشر الاوصیاء لا نعمل فی البطون ولکن نعمل فی الجنوب وفی الجیوب، ایسے الفاظ آتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ ہم اوصیاء ہیں، وہ ہمارا عمل جو ہے ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ٹھہرتا، کبھی پہلو میں کبھی ادھر ادھر۔ اس چیز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ تھوڑا مسئلہ میرا حل کریں نا، کیونکہ یہ کیسے جو ہے نا وہ عمل کا اثر بھی بی بی صاحبہ کو نہیں تھا۔ یہ 12واں صاحب، یہ منتظر، الحجت، القائم وغیرہ وغیرہ، یہ اتنی بڑی شخصیت پیدا ہو رہی تھی، تو ان کی والدہ کو عمل سے کیا عمل کا اثر بھی نہیں تھا، یہ کیسا پیدا ہوئے، یہ کیسے پیدا ہوئے؟ تھوڑا یہ میرا مسئلہ حل فرما جی ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، ابھی بتا دیتے ہیں میرے محترم ناظرین۔ دیکھیں انہوں نے جب سوال کیے تھے تو ان کے سوالوں کے جواب میں نے عرض کیا تھا، ان کو بخوبی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کی امامت اور ان کی خلافت، ان کا وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا متفرع ہے ان کے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پر، اور ان کے خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ ہونے پر، اور ان کا وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہونے پر۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو وہ ہم سے مناظرہ نہیں کر سکتا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ ایک شخص ہے جو منکر ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے کہتا ہے، یا کہتا ہے مجھے شک ہے اس کے وجود پر، تو اس کے لیے ہم بات نہیں کریں گے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یا نہیں، جب اس کو مانتے ہی نہیں، اصل کو نہیں مانتے تو فرق کو کیا مانو گے؟ ایک شخص ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا کہ وہ ایسے دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا بھی ہے، کہتا ہے یہ آپ سب کی آپ نے بنا دیا، تو اس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے کہ اس کی سنت میں کیا نماز صبح 2 رکعت ہے، یا اس کی سنت شریعت میں نماز صبح کی کتنی رکعت، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل کو نہیں مانتا وہ، اور اصل پہ بات کریں گے۔ اب ان قبلہ کو ان کو بخوبی عالم ہے یا عارف ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا ان کے خلاف اصل جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف ہے کہ کیا ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا یا نہیں بنایا، اور کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا یا نہیں بنایا۔ ان کا یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا۔ سوال نہیں ہے، آپ ایک ملت رکھتے ہیں، آپ دین رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، میری بات نہ کریں، آپ کے سوال ہی کس طرح لوگوں کو بتائیں گے؟ ان کا دوسرا حربت سے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کہ امام صاحب جب ایک منٹ کہ امام صاحب جو پیدا ہو رہے تھے تو ان کی والدہ محترمہ کو عمل تو نہیں، عمل کا اثر بھی نہیں تھا، کبھی ران سے پہلو سے۔ تھوڑا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر نہ جائے خلیفۃ الرسول حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ 12 امام کے متعلق یہ مجھے جو روایات ہیں آپ کی کتب میں کہ عمل کا اثر ہی نہیں تھا، یہ کیسے؟ میں آپ سے 12 امام کی معلومات جو ہے نا وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی آپ سے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اچھی بات ہے، آپ چپ ہو جائیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ جو ہے نا سوال ہم سمجھ گئے، یہ بتائیں گے جو عمل کا اثر نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی پہلو سے پیدا ہوتے مولوی راشد صاحب، یہ ماں کے پیٹ میں خون، اس کا کیا مسئلہ، اس پر بولیں۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ان کا دوسرا حربہ یہی ہے کہ مجھے بولنے نہ دیں، کہ ہماری بات کاٹ دیں اور اپنی سوال نہیں آپ بولیں گا میں بول رہا تھا کہ عمل کا اثر نہیں تھا، لا نعمل فی البطون، اس پر بولیں۔
تو میری مرضی، جس طرح میں آپ کے سوال کے جواب دے دوں یہ میری مرضی ہے. جب میرے سوال ختم ہوا اور نہیں دیتے ہیں، بالکل دیں. آپ، میں کیسے کہتا ہوں، کن مقدمات کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ میری مرضی ہے. میرے عزیز، میرے محترم مولوی صاحب، آپ کا سوال ہم سمجھ چکے ہیں. سمجھا دیں جو ڈاؤٹ ہے مجھے. جی، آپ کا ڈاؤٹ، آپ کا سوال سب لوگ سمجھ چکے ہیں، آپ اس کو کئی دفعہ دہرا بھی چکے ہیں. تو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے بات کاٹ دیں. اگر آپ بات نہ کاٹے ہوتے تو میں بھی بہت کچھ لیکن آپ کو بخوبی پتا ہے، آپ کو بخوبی پتا ہے، آپ کو بخوبی پتا ہے کہ میری بات آپ اپنے منہ مارک سے سمجھا دیں. تو آپ اس طرح نہیں ہوتی مولوی صاحب کہ آپ مجھے بات نہ کرنا ہے نا. میں جو کچھ کہتا ہوں آپ فوراً کاٹ دیں. میں کہتا ہوں بولیں، اس پر بولیں. ماشاءاللہ، شروع کریں، بتائیں. یہ اثر کے بغیر، عمل کے اثر کے بغیر تو پھر آپ خاموش رہیں گے. اگر خاموش نہیں رہیں گے تو میں جواب نہیں دوں گا. وعدہ کرو کہ تم خاموش رہو گے. نہیں، جواب چاہے میرا صحیح ہو چاہے میرا غلط ہو، آپ خاموش رہو گے. آپ وعدہ کریں گے؟ اتنا لمبا بناؤ کہ 2 گھنٹے گزر جائیں. غلط جواب 2 گھنٹے نہیں، 2-3 منٹ، 2 منٹ. میں نے 30 سیکنڈ بھی بات نہ کی، آپ نے میری بات کاٹی ہے نا. تو یہ میرے محترم ناظرین، آپ سب کے عقول کے ساتھ ایک سخریہ، ایک مذاق اور ایک طنز ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ نے جواب نہیں دینے دیتے. تو عرض کیا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین کہ بحث کی، مباحثے کی، مناظرے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اختلافی مسائل پہ بات کرنے کی ایک طبیعی اور ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے. جیسے ایک شخص، میں نے عرض کیا، آپ بہت بخوبی آپ واقف ہیں کہ ایک شخص مثلا پہلی جماعت نہیں گیا، دوسری جماعت نہیں گیا، تیسری جماعت نہیں گیا، اس کو کالج میں داخلہ نہیں دیتے. یہ مولوی صاحب کر گیا ان کا اللہ، ان کا اللہ آگے مولوی صاحب آگے تشریف. ایک منٹ میں آپ کو لے کے آتا ہوں دوبارہ. میں سمجھ گیا کہ آپ کٹ گئے. اچھا، معاف کیجیے گا. تو اس کے ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے. حاصل ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے مسئلہ امامت اور جانشینی پر. یہ کہ ایک شخص کیسے پیدا ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے کے میں کیا اعجاز تھا، کرامت تھا، میں اس کی طرف آتا ہوں، اس کی طرف آؤں گا. لیکن یہ اس بہت ساری ابحاث پہ متفرع ہے. جو اصلی ابحاث ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کا، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا تھا، نہیں بنایا تھا؟ عمر کو بنایا تھا، نہیں بنایا تھا؟ آپ سب خود اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں بنایا تھا. تو اگر پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے. غیر شرعی ہے. کیوں اس کی خلافت کو آپ شرعی کہتے ہیں؟ اور ہمارا موقف یہ ہے، اور بخوبی آپ جانتے ہیں، کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اور اہل بیت علیہم السلام میں ان کے سر کا تاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وصی رسول، اس بات پہ ہمارے پاس بہت سارے ادلہ ہیں. یہ اصل ہے، اس پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم سے دلیل طلب کیجئے کہ علی علیہ السلام وصی رسول ہے، اس کی دلائل کیا ہیں، ہم دے دیتے ہیں. ہمارے اعتراضات کا یہ جواب دے دو کہ ابو بکر عمر پیغمبر کے وصی نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، ان کی خلافت غیر مشروع ہے. کیونکہ تم خود کہتے ہو کہ پیغمبر نے اس کو نصب نہیں کیا. جب نصب بھی نہیں کیا تو خلافت ہی بات ہے. نہیں، ابھی نہیں دیا نہیں دیا نا بھائی، خاموش رہنا، بات نہ کاٹے. خلافت اس کی باطل ہے، بات بدی ہی ہے. جب اصول پہ آ جاتا ہے نا، اصل پہ، جڑ پہ، ریشے پہ جب آ جاتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے مولوی صاحب، کیونکہ اس کا سارے مذہب کا ابطال ہو جاتا ہے. کہاں گئے کہ ایک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کیسی ہوئی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں اور سارے ناظرین کے لیے کہ ان کی ولادت میں اگر اعجاز ہے، کرامت ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے ماننا ہوگا. جو شخص نہیں مانتا کہ پیغمبر معصوم ہے، کوئی شخص نہیں مانتا کہ پیغمبر معصوم ہے، تو اس کے لیے اس کی حدیث حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اللہ کے رسول ہیں، تو اس کی حدیث حجت ہے. اسی طرح کوئی شخص 11 اماموں کو نہیں مانتا بلکہ 12 اماموں کو نہیں مانتا، تو ان کی احادیث ان کے لیے حجت نہیں ہے. ان کی احادیث ان کے لیے حجت نہیں ہے. اگر ہم نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فلان جگہ پہ یہ اس طرح کا معجزہ ہوا ہے، تو اگر کوئی شخص ان کو معصوم نہیں مانتا ہے، ان کو حجت نہیں مانتا، تو لازمی بات ہے اس کے لیے وہ حجت نہیں. آپ آئے ہیں 12ویں امام کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ اگر میں یہ کہہ بھی دوں نا کہ مجھے نہیں معلوم، جیسے آپ لوگوں کے پاس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے وہ حدیث دکھاؤ بخاری مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، کہ رسالت پناہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے، آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے ان کی ولادت پر.
باؤ کا تجر و با لا تجر یا شیخنا، آپ کی بات جر دیتی ہے، میری بات جر نہیں دیتی. سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہر دفعہ نماز پڑھتے ہو، تم اذان پڑھتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دیتے ہو، شہادت دیتے ہو ان کی رسالت کی. آپ خاموش ہیں، میری جواب سنیے. جب آپ کا سوال کا جواب سن لیجیے، جو میں نے پوچھا ہے اسی کا بات کر رہا ہوں نا. آپ نے کہا 2-3 منٹ آپ نے فرمایا. ابھی جواب میرا ختم نہیں ہوا ہے. ابھی میں کیا کروں؟ جواب ختم نہیں ہوا. سے بات کرتا ہوں، میرا جواب ختم نہیں ہوا ہے. میں نے نہیں، پھر یہ جو گھنٹہ آپ کا جواب تھوڑے چلے گا. ابھی ختم ہونے دونوں میں آ رہا تھا بھائی. یہ باتیں ایسے صحیح ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ ان کو برداشت نہیں ہوتی. کیونکہ یہ تلوار جو ہے نا، میرا تلوار، میرے علم کا تلوار، میرے حجت کا تلوار. 2 منٹ نہیں ہوئے بھائی. خلافت اور امامت پر بات کریں گے. پہلے مجھے یہ جواب دیں کہ 12 امامت کی جو ولادت ہوئی ہے، جو آپ کے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ عمل کا اثر نہیں تھا، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی بات ہے، میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو. 10ویں مرتبے کے لیے 10ویں مرتبے کے لیے میں آپ کا سوال سمجھ گیا، میں جواب دے رہا ہوں، تو آپ خاموش تسلی سے سنو. آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ سنیں گے، پھر بھی وعدہ توڑ دیا آپ نے. ابھی وعدہ بھول گئے. منافق کے 3 علامات ہیں نا، بغیر عمل اثر کے. منافق کے 3 علامات ہیں. ایک یہی کہ وعدہ دیتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا جواب سن لوں گا. جواب سن لوں نا پھر. یہ منافق کے 3 علامات ہیں، یہ میرے سوال کا جواب ہے. تو تم میری جواب دینے نہیں دیتے نا. آپ ولادت پہ آئے، آپ مجھے بات کر رہے ہیں. 2 منٹ آپ نے بات کی، یہ نہیں دینا دیا. ٹھیک ہے بھائی صاحب، یہ لوگ مجھے جواب نہیں دینے دیتے، تم دوسرا سوال کرو پھر. اگر تم مجھے جواب نہیں دینے دیتے بولے، میرے سوال پر بولے کہ جب 12واں امام پیدا ہو رہا تھا، ان کی والدہ کو عمل تو نہیں، عمل کا اثر بھی نہیں تھا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی بات ہے. ان کا سوال یہ بار بار سوال دہراتے ہیں، تو سن لو پھر. آج یہی ہے کہ سن لو. میں جواب کیسے دیتا ہوں؟ جواب دو نا، اتنے بڑے عالم ہو کر بھی ہم کرتے ہیں. کوئی فائدہ ہے جواب دینے کا جب آپ سن نہیں رہے، بات کاٹ دیتے ہیں؟ بڑا سے بڑا عالم ہو، وہ جواب آپ اس کو بولنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نبی بھی یہاں پہ ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، اس کو بات نہ سنیں، بات کاٹ دیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے بھائی؟ جبرائیل بھی آ جائے تو جواب دے دیں، آپ اس کو بات نہ سنیں، کوئی فائدہ ہے جواب دینے کا؟ اچھا سن لو بھائی صاحب. تو عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے، دوبارہ شروع کریں، یہ بھی بار بار سوال اپنا دہرائیں گے. آپ سوال ولادت کیسی ہوئی؟ بھائی سن لو، سن لو، تم نے وعدہ دیا کہ سوال جواب سن لو گے. عرض یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ اصلی مسائل پہ یہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے، اور مجھے اپنے بھائیوں سے یہی استدعا ہے کہ یہ اصلی مسائل پہ کیوں گفتگو نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، اصلی مسائل پہ یہ آتے ہیں ولادت کے احوال پر. اور بھائی صاحب بات کرنے دو نا، پھر شروع ہو گئے. 10 سیکنڈ بھی نہیں کر رہا، ولادت کے احوال پہ آ جاتے ہیں. اصلی مسائل پہ گفتگو نہیں کریں گے، ولادت کے احوال پہ آ جائیں گے. اس شخص کا جس کا ولادت، اس کو امام نہیں مانتے، اس کے باپ کو بھی امام نہیں، اس کے دادا کو بھی امام نہیں مانتے، تو پہلے اصل کو تسلیم، اصل پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے آ جاتے ہیں کہ اس کی ولادت کیسی ہوئی ہے. آپ اپنے کتب میں جائیے، مجھے بتائیے کہ حضرت سردار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے. اس کو مجھے حدیث دکھائیں. یہ آپ کا بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، یہ مسند بزار ہے، دوسرے اتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس. سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں، اگر مجھے علم نہ ہو کہ 12ویں امام کی ولادت کیسی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا. جیسے کہ کوئی مسلمان نہیں، جواب نہیں دیا میں نے، سن لو. ٹھیک نہیں ہے، ابھی جواب سن لو. جیسے کہ کوئی ابھی جواب نہیں دینا، جواب دینے تو بھائی چپ کرو. تم ایک سوال کرتے ہو تو جواب سن لو. جواب اگر اہم ہو تو، سوال اگر اہم تو اس کے جواب میں ٹائم لگتا ہے. میں جادوگر نہیں ہوں بھائی، مداری نہیں ہوں کہ ایک ہی سیکنڈ میں سب کچھ ختم کر دوں. مجھے جواب میں ٹائم لگتا ہے. مولوی عبد الراشد صاحب، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ شخص ڈرتا ہے، وہ شخص مضطرب ہوتا ہے جواب سے، کیونکہ اس کا جواب سے وہ جواب اس کی کمر توڑتا ہے نا.
وہ ہے کہ جواب نہیں دیتا، جواب سے دوسری طرف جاتا ہے، وہ جواب تو دے رہا ہوں نا، جواب کامل ہونے دو پھر تم فیصلہ کرو کہ جواب دے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، بغیر عمل کے اثر کے پیدا ہوئے۔ بھائی چپ کر، تم چپ کرو، تم چپ کرو، جواب ختم ہو تو پھر کہتے ہیں جواب غلط تھا آپ کا۔ وہ لوگ بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ سب پاگل نہیں، ان کے سب عقل ہیں، آپ نے سب کا مذاق اڑایا ہے۔ امام کے بارے، امام کے معرفت کے بغیر جو لوگ مر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا بتا دیں کھل کر۔ تو میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بغیر جہنمی ہے۔ تو ان کی ولادت کے احوال کے کیا ہیں، کیسے متولد ہوئے، کس دن متولد، وہ تاریخ بھی اس پہ نزاع ہے، وہ یوم ولادت پہ نزاع ہے، تو یہ تو سب سمجھتے ہیں، وہ نہیں معلوم کہ یوم ولادت کون سی ہے۔ تاریخ وفات پہ بھی نزاع ہے، حالانکہ اس تاریخ وفات پہ تو کم از کم نزاع نہیں ہونی چاہیے کہ کس دن وہ دنیا سے گئے، اس پہ بھی نزاع ہے، خود جماعت مخالفین میں نزاع ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کی ولادت کیسے ہوئی ہے، میں جواب ختم نہیں ہوا، جواب سن لو تم میرے بھائی، جواب کے کئی پہلو ہیں، پلیز 2 منٹ میں پورا کریں۔ ہاں 2 منٹ میں پورا نہیں کر سکتا، ہاں جادوگر نہیں ہے۔ تو اگر اس کے ولادت کے احوال بھی نہ معلوم ہونا، ولادت کے احوال معلوم نہ بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسی ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، کس طرح اس کے اخبار کیا ہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم، تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ان کے رسالت پر۔ اب آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف کہ اشیاء حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والدہ ماجدہ میں حمل کے آثار نہیں تھے، حمل کے آثار نہیں تھے، تو وہ کیسے دنیا میں ہیں؟ تو میرے محترم ناظرین، اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں اس ان مسائل پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اصل کیا ہے، بحث کی منطقی ترتیب ہوتی ہے۔ آپ منطقی ترتیب کو چھوڑ کر، کیونکہ آپ بحث نہیں کرنا چاہتے، آپ احتجاج اور مستدلال نہیں کرنا چاہتے، آپ کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور شیعہ ادلہ سے آپ ڈرتے ہیں، آپ نے وہ فرع پہ پکڑ گئے، وہ فرع نہیں کہ ولادت کے احوال۔ عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، ہاں ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں؟ مصر میں پیدا ہوئے۔ کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ فرعون کے دور میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ آل فرعون بنی اسرائیل کو بری طرح سے عذاب کرتے تھے۔ وہ عذاب کیا تھا کہ آل فرعون کرتے تھے بنی اسرائیل سے؟ یذبحون ابناءہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اگر بچہ تھا، اگر مولود نرینہ ہوتا تھا، مذکر ہوتا تھا، تو اس کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اگر کسی شخص کے ہاں اس کی برت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو فوراً فرعون والے آ کے چیک کرتے تھے یہ جو پیدا ہوا ہے یہ مرد ہے، یہ نر ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ اگر بچہ ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ النِّسَاءَ، اگر بچی ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی امتحان تھی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سب مومن، سب مسلمان، صوم و صلاۃ کے پابند، اور فرعون والے سب کافر۔ تو کافر مسلط ہیں کن پر؟ اہل ایمان پر، ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ جس حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فرعون والوں نے کیوں نہیں چیک کیا؟ وہ تو چیک کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہو جاتا، چیک کرتے تھے کہ یا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بچہ مذکر ہے یا بچی ہے، مؤنث ہے، چیک کرتے تھے۔ مذکر ہے تو چھوڑتے تھے، مؤنث ہے تو مذکر ہے تو ذبح کرتے تھے، مؤنث ہے تو چھوڑتے تھے۔ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو کیوں نہیں چیک کیا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ ان کے والدین ماجدہ کے جواب سنو نا، کیوں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے والدہ کی پیدائش کے بعد چیک نہیں کیا؟ فرعون والے آ کے پوچھتے کہ یہ بچہ نر ہے یا مادہ ہے، کیوں نہیں چیک کیا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ کی جو حمل تھی وہ بالکل مخفی تھی۔ اللہ نے اس بچے کو زندہ رکھنے کا اور اس کو حفاظت کرنے کا ذمہ داری لیا تھا، کیونکہ فرعون نے وعدہ کیا تھا، فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو وہ موسیٰ پیدا ہوگا وہ اس پہ میری سلطنت اس کے ہاتھ پہ ختم ہوگا۔ تو فرعون
بنی اسرائیل میں چیک کرتے تھے وہاں پہ مرد پیدا نہ ہو، ہر بچے کو ذبح کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ آئے گا، موسیٰ پلے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا، موسیٰ نبی بن جائے گا، موسیٰ فرعون کو ذلیل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی حیات کی حفاظت ان کے والدہ کے پیٹ سے شروع کیا. ابھی والدہ حمل ہے لیکن حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. اگر حمل کے آثار ظاہر ہوتے تو فرعون والے چیک کرنے آ جاتے. فرعون اور فرعون کے لشکر اور فرعون کی جانب سے جو پولیس فورس تھی بنی اسرائیل پہ مسلط تھے، وہ آگے چیک کرتے کہ یہ خاتون جو تھی کیا تھی، یہ تو حاملہ تھی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آ کے چیک کریں ان کو، آپ کو چیک کریں ان کو. لیکن وہ کبھی چیک کرنے نہیں آئے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والدہ کو وحی ہوئی کہ اس کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں پھینکو. انہوں نے وہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو اب واپس پلٹا دیں گے اور ہم اس کو انبیاء و مرسلین سے بنا دیں گے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت 12ویں امام جو ہیں، موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے منجی تھے. موسیٰ صرف ایک فرعون کو ہلاک کرنے والے تھے. حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی جو ہیں، وہ سب فرائنہ کے خاتمہ کرنے والے ہیں. اور وہ نہ صرف موسیٰ نے صرف بنی اسرائیل کو نجات دیا، حضرت وصی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دنیا کو فرائنہ اور کفر و شرک سے نجات دیں گے. اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حیات خطرے میں تھی، ان کی حیات خطرے میں تھی. اب ان کے والدہ پہ اگر حمل کے آثار ظاہر نہ ہو، یہ ایک اعجاز ہے، ایک کرامت ہے. لیکن آپ اس کو نہیں مانتے. لازمی بات ہے، آپ مولوی صاحب ہیں، آپ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ شیعہ حدیث میں موجود ہے، آپ کے حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ اگر آپ کے کتب میں موجود ہوتا، بخاری مسلم میں موجود ہوتا تو آپ مان لیتے. لیکن یہ شیعہ حدیث ہے کہ ان کی والدہ پہ حمل کے آثار نہیں تھے، اور پھر تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ بچہ یہاں پہ پیدا ہونے والا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. آپ نہیں مانتے اس حدیث کو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا رائے حل یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے اسی مسئلے پہ گفتگو کریں، کیونکہ اس مسئلے میں یہ متفرع ہے. میرے مولوی صاحب بات سنو، اچھی طرح بات سنو. ابھی نہیں دیا. یہ مسئلہ متفرع ہے. یہ مسئلہ متفرع ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی حجیت پر. ہم شیعہ ان حدیث کو صحیح مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے. ہم شیعہ ان کو صحیح کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی امامت مانتے ہیں. آپ ان کی امامت کو نہیں مانتے. امامت کو نہیں مانتے. تو لہذا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. بات واپس آئے گی اصل پر. مولوی صاحب، ہم آپ سے ابھی ختم ہونے دینا، 20 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. 20 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. میں نے جواب دے دیا لیکن میں خاتمہ کر رہا ہوں. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، یہاں پر بات اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے کہ یہ ہے احادیث ہمارے پاس حجت ہیں، اس لیے نہ ہم اس کا مذاق اڑائیں گے نہ اس کا کوئی شک کریں گے. یہ صحیح ہے، آپ نہیں مانیں گے، آپ اس کا مذاق اڑائیں گے. تو کیوں؟ کیونکہ آپ نے حدیث کو حجت نہیں مانتے. بات آگے پلیز بات اصل کی طرف پلٹ جاتے ہیں. مولوی صاحب، ہم فروع پہ آپ پہ بات نہیں کریں گے، ہم اصل میں بات کریں گے. ہم اصل میں آپ کے ساتھ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے بھی حق ہے آپ سے سوال کرنے کا. آپ مجھے بتائیں کیوں آپ ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کیوں گئے اتنی دور چلے گئے؟ آپ کے پاس اپنے بات سنو میرے سوال اچھی طرح سے سنو. سوال نوٹ کرو تاکہ تم سوال کا جواب دے دو. مولوی صاحب، مجھے سوال کا جواب دے دو. تمہیں کیا شرم ہے؟ تجھے کیوں اس بات سے خجالت ہے؟ کیوں اس بات پہ جرأت نہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ بات کرو کہ اس کی خلافت کیوں صحیح ہے اور امین المومنین صاحب کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہے بالکل ہے. ڈرتے ہیں اگر ہے. دیکھو سوال جب ختم ہو تو جواب دینا. سوال جب ختم ہو تو جواب دے دینا. سوال سن لو اچھی طرح سے. سوال سن لو. سوال اپنا سوال اس نے 10 دفعہ دوہرایا ہے. آپ نے اپنی سوال 10 دفعہ دوہرایا ہے. میری سوال مجھے بھی سوال کرنے کا وقت ہے. مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. مجھے میں سوال کروں گا تو پھر آپ کی باری ہوگی. میں سوال کروں گا پھر آپ کی باری ہوگی. میں سوال کروں گا پھر آپ کی باری ہوگی. مجھے سوال کرنا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سوال کیا، آپ نے سوال کو 10 دفعہ دوہرایا.
نہیں میں سوال کروں گا. آپ سے بات کریں گے. نہیں مجھے ابھی سوال کرنا ہے. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے سوال نہیں کرنے دیں گے. لوگوں دیکھو مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو مخفی کیا گیا. مجھے بات کرنے دو. مجھے بات کرنے دو. نہیں مجھے بات کرنے دو. مجھے سوال کرنے دو. کیوں نہیں اس طرح نہیں ہوتا بھائی. نہیں مولوی صاحب اس طرح نہیں. جب تک آپ خاموش نہیں ہوتے ہیں مجھے بات کرنے دو. مجھے بات کرنے دو. میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. نہیں ختم بات. اس طرح نہیں ہوتی. نہیں بھائی صاحب اس طرح نہیں ہوتی. نہیں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. چپ کرو پلیز, چپ کرو. نہیں اس لیے اگر آپ کو کیوں خجالت ہو رہی ہے. ایک منٹ میری بات سنیں. نہیں جواب دیا میں نے مجھے سوال کیوں کرنے دے رہا. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا, عمل کو مخفی رکھا گیا. اس طرح ہمارے امام کے عمل کو بھی مخفی رکھا گیا. بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو, میرا سوال کرنے دو. نہیں میں اس طرح آپ کو نہیں ولادت اور عمل نہیں. ایک منٹ آپ ابھار کے نہیں جس طرح آپ, میں بھی خاموش آپ بھی خاموش دونوں. نہیں میں خاموش آپ بھی خاموش. اگر آپ مجھے نہیں بات کرنے دیتے تو میں ابھی آپ کی آواز نہیں سنوں گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی. مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب. اس طرح نہیں ہوتی, اس طرح نہیں ہوتی. نہیں بالکل نہیں. جب تک آپ تہذیب نہیں سیکھیں گے, مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو میں بھی آپ کی بات نہیں سنوں گا. مجھے بالکل نہیں سنائی دے رہے. یہ ان کا کٹ گیا بھائی, لائن ان کا کٹ گیا, ڈراپ ہو گئی ان کی بات. بھائی صاحب سبیل یسر جو کرے کہتی ہے آپ کے انسان کا بچہ. بھائی مجھے سوال, مجھے میری بات کامل ہونے دو نا. وہ لطفہ ہوتا ہے, پھر وہ لطفہ خون بنتا ہے, پھر وہ خون بوٹی. پھر یہاں آپ یہ جو ثابت کر رہے ہیں امام کی ولادت اور 12 امام کے ماں کا جو عمل کا نہ ہونا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے قیاس کرتے ہیں. آپ قیاس نہ کریں. اس لیے آپ کوئی ایک آیت پڑھیں کہ 12واں امام جو حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہوگا, جو محترمہ بی بی نرجس بی بی صاحبہ کا بیٹا ہوگا, جو واجب الاطاعت ہوگا, معصوم الخطا ہوگا, عالم الناس اعجب الناس افضل الناس ہوگا. کوئی آیت پڑھے کہ وہ اس طرح معجزے سے پیدا ہوا. یہ قیاس کر کے کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ قیاس سے ثابت نہ کرے, کوئی آیت پڑھے. ختم ہوگی بات آپ کی. پڑھے ملا کوئی آیت پڑھے. یہ کیا انسان کیا اول من خاف ابلیس. آپ نے کتنے حوالے میں دے سکتا ہوں. سب سے پہلے آپ کا مذہب ہے. میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں جناب, کسی اور کا نہیں. آپ کی بات آپ سب چیز کی طرف آئیں گے, خلافت پہ آئیں گے, امامت پہ آئیں گے. پہلے امام جس کا مدار ہے آپ کے مذہب پر, کیونکہ آیت استخلاف بھی اس پر ثابت آ رہی ہے جو ظلم اور بربریت سے زمین کو بھر دے گا. پورے مذہب کا جس پر مدار ہے, آپ اس کی ولادت ثابت کر رہے ہیں قیاس سے. اول من خاف ابلیس. اور کتنی روایات صحیح ہیں آپ کے کتب میں, تو آپ یہ قیاس نہ کریں. کوئی پڑھے آیت جس طرح میں نے جو ہے نا وہ آیتیں پڑھی ہیں, اس میں امام غیر امام, نبی غیر نبی کی کوئی تخصیص نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے. بس انسان جو ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں, وہاں بنتے ہیں, ثم سبیل یسر, وہاں سے نکلتے ہیں. اب خلاف عادت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا, قرآن میں ہے. آدم علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے, قرآن میں ہے. 12ویں کا یوں پیدا ہونا بغیر عمل اثر کے کس آیت میں ہے؟ ختم ہو گئی بات آپ کی مولوی صاحب. بسم اللہ. تو مولوی صاحب آپ نے کیا, تھینک یو سر, خدا آپ کو جزائے خیر دے, خداوند مطالعہ آپ کو توفیق میں اضافہ فرمائے. تو آئیے ہم اب ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو, ہم اگر ایک دوسرے کی بات کو کاٹیں گے, ایک دوسرے کو بولنے نہیں دیں گے, تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہیں.
3 منٹ آپ بولے 3 منٹ میں بولتا ہوں. ہاں نہیں آپ کیونکہ آپ 3 منٹ آپ بولے 3 منٹ میں بولتا. دیکھیں یہ بھی بے انصافی ہے. کیوں بے انصافی ہے؟ کیونکہ سوال یہ کرتے ہیں، جواب میرا دینا میرا کام ہے، ٹھیک ہے نا. سوال کرنے میں ٹائم نہیں لگتا. میں 2 منٹ 5 منٹ بولے. نہیں میں 2 منٹ بولتا ہوں آپ 5 منٹ بولے، ٹھیک ہے. مولوی صاحب اس طرح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو شخص بولتا ہے آپ اس کی بات کو نہ کاٹیں، اس کی بات پہ کے درمیان چیخ نہ ماریں. میں 2 منٹ بولتا ہوں 5 منٹ بولے. مولوی صاحب تہذیب کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے سوال کیا، میں نے آپ کے سوال کو سنا، آپ نے سوال کو 10 دفعہ دہرایا، میں نے سنا ہے، تو مجھے بھی حق ہے. چاہے میرا سوال باطل ہے، چاہے میرا سوال غلط ہے، مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سوال طرح کروں. آپ مجھے طرح کرنے نہیں دیتے. جواب جناب بسم اللہ کریں دے میں سن رہا ہوں. دے بسم اللہ. پھر اپنی طرف پھر آپ اسی وعدے کو آپ توڑ دیں گے نا. ابھی 20 سیکنڈ کے بعد بھول جائیں گے. آپ پہلے بھی وعدے کر چکے. 20 منٹ تو نہ بولے نا، 20 منٹ کا نہ بولے. میں نے بات نہیں کیا. میرا جواب تو یار ایک آیت پڑھنے 2 سیکنڈ لگ جائے گی. دیکھیں میں نے بات نہیں کیا، میں نے کم بات کی. میرا سوال یہ ہے عمل کو السلام کے کیا سے ثابت نہ کرے، آیت پڑھیں. جی بسم اللہ. جی صحیح ہے. میں آپ کا سوال بہت دفعہ، یہ مولوی صاحب کو اپنے سوال دہرانے کا بڑا شوق ہے، کیونکہ ان کو جواب سے ڈر لگتا ہے. وہ جواب کمر توڑ ہے ہمارا، تو سوال بار بار دہراتا ہے. تو عرض یہ ہے میرے محترم، ان سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے، پہلا سوال ان سے یہ ہے جنہوں نے سوال کرنے نہیں دیا، کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، اصل پہ کیوں بات نہیں کرتے. پھر شروع کر دی نا. میرے محترم ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں کیا عرض پیش کیا، پھر شروع کر دی نا. میں آپ سے بارہ امام کی معلومات سمجھ گیا بھائی سمجھ گئے. وہ نہیں بتا سکتے، آپ بتایا بڑے عالم ہیں. ہاں بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات. کیوں آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے؟ اب آپ بڑے عالم ہیں. اب عزیزو کیا کرتے ہیں، ان کی بات کو میوٹ کر دیتے ہیں. مولوی صاحب اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو میں آپ کو میوٹ کر دوں، میں جواب دے دوں تاکہ دوسرے کم از کم میری بات سنیں. نہیں اس کی تو پھر خاموش ہیں، مجھے بات کرنے دیں. آپ کی خدمت میں 12 ہو کر 10 ہوئے، آپ 15 تک بولیں. نہیں کوئی دیکھیں میں جتنی ضروری بات کروں گا شاید اس سے کم پہلے ختم ہو جائے. مولوی صاحب آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، واضح طور پہ عرض کیا کہ بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے کہ اب پہلے آپ اصل پہ بات کریں گے، پھر فرع پہ بات کریں گے. اصل پہ بات کریں گے، پھر فرع پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اصل ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا تو وہ پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنا یہ بےہودہ ہے. کہ اللہ ہے ہی نہیں تو اس کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اللہ ہوگا، خالق زمین و آسمان ہے، تو اس کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام لے کے آئیں، تو پھر اس بات کی گنجائش ہے. جب آپ اصل کو نہیں مانتے میرے بھائی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے، اس کی جگہ ابوبکر کی امامت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ چھوڑ گئے، اصل امامت کو چھوڑ دیا جو اصل ہے. آپ فرع پہ آ گئے، اور فرع پہ بھی ولادت کے احوال پر، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ولادت کے احوال پہ آپ ہمیں آیا دکھائیں. ہمیں عزیز ان کے پاس کیا کوئی آیا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، یا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیا واجب نہیں ہے؟ ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے؟ کتنے حدیث ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی حدیث ہے نہیں ہے. جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے متعلق آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے، اور ان کی ولادت کے وقت جو معجزات ہوئے ہیں، جو معجزات وہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. تو آپ آگے 12ویں امام کی ولادت کے وقت بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی ولادت قرآن مجید سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی ولادت کے وقت معجزات ہوئے ہیں. تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا، آپ اصل پہ آ جائیں. آپ سے استدعا یہی ہے، اصل ہے ابوبکر کی خلافت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت، عمر کی خلافت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت. ہم ان کو غاصب مانتے ہیں، ان کی خلافت باطل ہے. خود تم کہتے ہو کہ ان کی خلافت پہ نص نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے. جس پہ نص ہے، جس کو اللہ کہتا ہے امام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام ہے، اس کو تم امام نہیں مانتے. اور جس کی امامت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، یعنی خلافت غیر شرعی ہے، تم اس کو امام مانتے ہو. تو میرا سوال آپ سے ہے مولوی صاحب، اس موضوع پہ آپ کیوں ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے جو اصل ہے؟ آپ پہ کیوں چلے گئے؟ ابھی جواب دے دو، بسم اللہ. میرا 2 منٹ آپ کا، میں نے 2 منٹ آپ کو ہدیے میں کیا. میرے سوال کا جواب دے دو، کوئی چور نہیں کہنا.
یہ جو آپ ابھی تک بولے ہیں یہ میرے سوال کا جواب تھا. آپ کے سوال کا جواب دے چکا میں ہوں. سوال پوچھ میں رہا سوال کا ہوں جواب دے چکا ہوں. اب یہ میرے سوال کی نوبت ہے. میں نے آپ سے سوال کیا, سوال کا جواب دے. اب خاموش ہے نا, اب آپ خاموش ہو جائیں. میں نے سوال کا جواب دینا بھائی صاحب. جواب دیا جاتا ہے, سوال نہیں کیا جاتا. میں نے آپ سے سوال کیا ہے بھائی. نہیں کر رہا. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں, ابو بکر کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرتے. تو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کہا کہ 12ویں امام کی ولادت ہوئی ہے, ان کا عمل نہیں تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا. میں نے کہا آپ یہ کیا سن ثابت کر رہے ہیں, کیا سن ثابت نہ کریں, کیونکہ اول من قاس ابلیس ہے. آپ نے اس کا میرا کوئی جواب نہیں دیا. آپ مجھ سے سوال نہ کریں. یہ بات نہیں ہے کہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. ابھی آپ کو تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ان کو تو پتا چلے اپنے امام کی معرفت کا. میں جس سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, ان کو تو پتا چلے. آپ مجھ سے سوال بعد میں پوچھنا جب خلافت و امامت پر بات ہوگی. اب اس کا مجھے سوال کا جواب دیں کہ آپ اس کو کیا سن بھلا کس طرح ثابت کر رہے تھے. قیاس کرنا کیا آپ کے یہاں جائز ہے؟ کیا 12ویں امام کی امامت قیاس سے ثابت ہے؟ 12ویں امام کے اس مسائل پر کوئی نص آپ کو ہے؟ بھائی آپ کہہ دیں کہ یہ جو ولادت ہوئی ہے خلاف عادت ہوئی ہے نا, قرآن کے, میں کہتا ہوں کہ قرآن کے خلاف ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ جو اصول کافی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہو فدعوہ, اس کو چھوڑ دو. میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ بھائی انسان پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں, پھر نطفہ, پھر علقہ ہوتا ہے, پھر مضغہ, پھر وہ عظام ہوتا ہے, پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے, پھر ایسے عمل کے آثار ہوتے ہیں, پھر بڑھتا چلا جاتا ہے عمل. قرآن یوں کہتا ہے سب کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. تو اب جو خلاف عادت, خلاف فطرت پیدا ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی دلیل ہو جو قرآن میں ہو نا. قرآن کو سے آپ کے کیا سے رد کر دیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بغیر عمل اثر کے ہوئے پیدا, تو یہ بھی ہو گئے. یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں. آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں, آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ 12ویں امام کی آپ ولادت قیاس سے کیسے ثابت کر رہے ہیں. یہ قیاس آپ نے کیوں کیا؟ بات ختم ہے آپ کی. مجھے پتا نہیں ہے, مجھے پتا نہیں ہے. بات ختم ہے آپ کی. بات ختم ہے یا نہیں؟ ابھی سنیں رجل صاحب, ٹھیک ہے, اس کو میں چھوڑتا ہوں, کریکٹ کرتا ہوں. یہ میرا آپ کے اوپر قرض ہے, نیکسٹ ٹائم آپ مجھے دوسری بات میں کہہ رہا ہوں. نہیں, ایک منٹ میری بات سنیں. آپ نے ایک منٹ. تو بات یہ ہے کہ میں 12ویں امام کے متعلق آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا. دوسری میری بات یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے کتب میں لکھا ہوا ہے الامام المہدی فی مصادر علماء شیعہ شرائع وغیرہ, یا میں نے یہ بات کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کن کن کتابوں میں ہے کہ جو 12واں امام ہے اس کی غیبت ہوئی ہے, وہ چند سال کے تھے تو وہ غائب ہو گئے, اور وہ خوف کی وجہ سے غائب ہو گئے. مخافت القتل اوما الی بطنہ, ایسے روایات موجود ہیں. ان کو قتل کیا جا رہا تھا, ان کو ڈر تھا, ظالم بادشاہ تھا, لوگوں نے ڈرا کے دھمکا کے جو ہے نا ان کو غائب کیا, اس لیے امام جو ہے نا وہ 12 غائب ہو گئے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کس کا خوف تھا امام صاحب کو؟ وہ خوف سے جو ہے وہ غائب ہو گئے یا بغیر خوف کے غائب ہو گئے؟ جی, اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. بات آپ کی ختم ہے بھائی صاحب؟ آگے دے دیں, بسم اللہ. تو محترم ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا سوال ان کے سامنے واضح طور پہ طرح کیا. ہمارا سوال یہ تھا کہ قبلہ آپ اصول پہ کیوں بات نہیں کرتے. اس سوال کو انہوں نے بالکل اگنور کیا, لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ سب عاقل ہیں, جانتے ہیں کہ کس طرح سوال کہ کیا ہو گیا ہے. ابھی میری باری ہے, آج سب کو پتا چل گیا ہے. میری باری ہے یا آپ کی باری ہے؟ تھینک یو. تو سب کو پتا چل گیا الحمدللہ رب العالمین. میں نے بار بار کہہ دیا, یہ سوال بہت واضح ہے. ابو بکر کی خلافت تم خود کہتے ہو کہ منسوخ نہیں ہے, عمر کی خلافت منسوخ نہیں ہے. یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا, اس کو جانشین اپنا نہیں بنایا, تو اس کی خلافت یہی غیر شرعی ہم اسی کو کہتے ہیں کہ کام جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, اس پہ کوئی نص نہیں ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون. تو یہ ان کی خلافت ما انزل اللہ کے موافق نہیں ہے.
اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا، بلکہ بالعکس اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو امام بنایا. اصل پہ بات کریں، میری باری آپ کی پھر شروع ہو گیا نا، پھر شروع ہو گیا. تو اصل پہ بات کریں، ہاں اصل کم از کم ہمیں بتائیں مولوی صاحب، آپ سے سوال ہے کہ آپ ابو بکر کی خلافت کی مشروعیت پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے؟ جو اصل ہمارے درمیان آپ کے درمیان نزاع ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ان کی منصوص ہے، اس پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ آپ چلے گئے امام علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، ہم آپ کی سوال سمجھ گئے اور آپ کے سوالات کا جواب دیں گے، لیکن ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. غائب پر بات ہو رہی، غائب کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں. میری باری ہے بھائی، میری باری ہے، میری باری. آپ خاموش ہیں، بھول گئے تھے، پھر یہ بھول جائیں. کا در تھا، سنی کا در تھا، یہ پوچھ رہا ہوں. وہی بتا دیں گے، وہی بتا دیں گے. انہم صلاۃ اللہ علیہم یتقون من غلات شیعہ. بھائی بات کو بات سے میری باری ہے، ڈرتے تھے ہمارے امام. او بھائی میری باری ہے نا آپ کی باری. جو زیادہ مؤذن شیعہ تھے نا ان سے ڈرتے تھے، ان سے ڈر تھا. تو یہ جو امام ڈر کے جو ہے نا غائب ہو گئے، اہل سنت سے ڈر گئے یا اہل تشیع سے، اس پر بات کریں، مہربانی ہوگی علیہ صاحب. تو میرے محترم ناظرین، اصل پہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے، آگے فروع پر امام علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ یار جب اس پر بات کروں گا، آئندہ آپ سے بات ہے اس موضوع پر، آئندہ آپ سے بات ہے. بھائی مجھے میری باری ہے. اب میرے سوال کا جواب صاحب، ہم نے اور آپ نے عہد کیا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو نہیں کرتے. جو غائب ہو گئے ہیں ان کو خوف تھا، ڈر تھا. سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا غائب ہو گئے. مولوی صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں سمجھ گیا. سنیوں سے غائب ہو گئے، سنیوں سے. اور بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات، مجھے بات کرنے دو نا اللہ کے لیے. کتنی دفعہ مجھے سوال دہراؤ گے یار؟ اتنا بڑا عالم ہو کر کیسی بات ہے؟ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں، مجھے بات کرنے دو، میری باری ہے، مجھے بات کرنے دو. تو میں غلط جواب دوں تو لوگ کہیں گے کس نے غلط جواب دیا. بات یہ ہے میرے محترم، یہ وعدہ دیتے ہیں نا کہ امام غائب، امام منتظر، سمجھ گیا. ایک منٹ بھائی سمجھ گیا میں. مخافت القتل 3-4 سال 5 سال جو بھی ہو اس کی عمر میں تقریباً 250 ہجری کے قریب یہ غائب ہو گئے ہیں. ڈر کی وجہ سے آپ کے کتب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ڈر امام صاحب کو مسلمانوں سے تھا، شیعوں سے تھا. جیسے میرات العقول میں او بھائی اجازت ہے مجھے بات کرنے کی دیں، پلیز مجھے بات کرنے کی دیں، مجھے بات کرنے دیں. اوکے اب میں سوال سمجھ گیا ہوں. کتنی بار اب تم ایک سوال کو 5 دفعہ دہراتے ہو. اب عزیزو اب سب کو پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب کو نہیں دیتے ہو، پھر بھی جواب ایک مرتبہ بھی نہیں دیتے ہو. اور تم چپ رہو گے تو دوں گا نا، تم خاموش رہو تاکہ اور کتنے مرتبہ میں چپ رہا ہوں، متے جاتا ہے. تم بات کرو، پھر جب میری باری ہو تو تم خاموش ہے نا. تم ابھی بات کرو، جب میری باری ہے تو خاموش ہے نا. میری باری ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ امام غائب ہو گئے، غیبت صغریٰ بھی ہوئی، کبریٰ بھی ہوئی، اور اس کے بعد اس کو ڈر تھا. یہ بھی آپ سمجھ گئے، میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ کے کتب میں صراحت سے موجود ہے، متعدد روایات ہے. تو امام صاحب کو اہل اسلام سے ڈر تھا، اہل شیعہ سے. سوال بھائی صاحب، یہ مولوی صاحب دیکھیں یہ اپنے ہر سوال کو 10 مرتبہ دہرائیں گے اور مجھے جواب نہیں دینے دیں گے. میں ان کی خدمت میں کتنے دفعہ میں چپ ہوں میں ان کی خدمت میں کتنے دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں ان کے سوال کو سمجھ چکا ہوں. آپ چپ رہیں تاکہ میں جواب دوں. تو اب عزیزو آپ سب سمجھ گئے کہ مولوی صاحب ان کے پاس عقل، منطق اور تہذیب نہیں ہے. یہ بار بار وعدہ دینے کے بعد بھی میری بات کو کاٹیں گے. تو اب جب عزیزو اس دفعہ اس کے بعد اگر انہوں نے ایک دفعہ میری بات کاٹی تو میں ان کو میوٹ کر دوں گا، ان کی آواز کو کاٹوں گا اور میں خود بولتا جاؤں گا. اور جب میری آواز ختم ہو تو پھر میں ان کی آواز کو ان میوٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا مولوی صاحب؟ کیونکہ آپ نے خود، میں نے آپ پہ حجت تمام کیا. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ میری بات نہ کاٹو، لیکن تم مجھے جواب نہیں دینے دیتے. میرا جواب چاہے غلط بھی ہو، لوگ وہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے جواب نہیں دیا. تم اپنے باری میں کہہ دینا کہ آپ نے جواب غلط دیا. تو عزیزو مولوی صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ تم ابو بکر کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے. اگر تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ ہم آئندہ جا کر بات کریں گے تو یہ ترتیب غلط ہے. یہ ترتیب غلط ہے. ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلی جو اساس ہے پہ اختلاف ہے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر جا کے فروعات پر جو اصل ہے اس پہ اختلاف ہے اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. کم از کم اس کا جواب ہمیں دے دینا اپنی باری میں جب آ جائے کہ تم کیوں ڈرتے ہو.
تمہیں کیا خوف ہے کہ ابو بکر کے جو ہمارے پاس دلائل ہے کہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، اس پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ اس سوال کا تم ہمیں جواب دے دینا. یہ سوال آپ واضح ہے، کیوں اس کو نظر انداز کرتے ہو تم؟ اور تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور خلافت اور اہل بیت علیہ السلام کی خلافت اور امامت پہ کیوں ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ گئے ولادت کے احوال پر، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس میں نے بار بار آپ سے پوچھا ہے، سوال نوٹ کرو مولوی صاحب، سوال کا جواب دے دینا. تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت واجب ہے، کوئی شخص ان پہ ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، تو ان کی ولادت کے احوال تم نہیں جانتے، تمہارے پاس حدیث نہیں ان کے ولادت کے احوال پر، ان کے یوم ولادت پہ اختلاف، ان کے یوم وفات پر بھی اختلاف. تو وہاں پر آپ کی جہل مانے نہیں ہے کہ ان پہ ایمان لایا جائے. اتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، اتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کی ولادت کے احوال ہمیں نہیں معلوم. یہ احوال اگر نہیں معلوم تو اس پہ کوئی مشکل نہیں آتا ان کی نبوت پر یا ان کے ارکان ایمان ہونے پر. اب انہوں نے جو سوال کیا تھا میرے محترم ناظرین کہ میں نے قیاس کیا ہے، وہ سوال کا جواب ختم نہیں ہوا تو انہوں نے دوسرا سوال طرح کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس سوال کا جواب لے لو میرے مولوی صاحب. قیاس کس کو بولتے ہیں؟ قیاس اس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک جزئی مسئلے حلال و حرام میں ایک حکم ہے، حلال و حرام میں ایک جزئی مسئلے پر حکم ہے اور دوسرے مسئلے پر حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا وضو کا مسئلہ ہے، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، ایک مسئلے پہ حدیث ہے، دوسرا اسی جیسا مشابہ ہے، اس پہ حدیث نہیں ہے، تو آپ ان دونوں کے درمیان قیاس کر کے ایک شباہت کی وجہ سے کہتے ہو کہ اس کا حکم بھی اسی طرح ہو. اس کو بولتے ہیں قیاس، اور یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. یہ قیاس جو ہے ایک جزئی کو دیکھ کر، ایک شبیہ کو دیکھ کر اس کی حکم حلال و حرام میں دوسرے پہ سرایت دینا، اس پہ توسعت دینا جس پہ نص نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے. لیکن جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے سوال کا کیوں جواب نہیں دیا کہ فرعون والے جب آئے تھے، فرعون والوں نے کیوں چیک نہیں کیا؟ فرعون والوں نے کیوں بات خاص نہیں کی کہ بھائی کہ عمران کی جو وائف ہے، عمران کی جو زوجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ تو حاملہ تھی، ان کا بچہ کہاں گیا؟ انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا؟ یہ اس لیے چیک نہیں کیا کہ ان کے حمل کے آثار اللہ نے مخفی رکھے تھے. کوئی شخص اگر دیکھتا ان کی طرف تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حاملہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بطن میں مضغہ نہیں تھا، ان کے بطن میں نطفہ نہیں تھا، نہیں، بطن میں بچہ بھی ہے، نطفہ ہے، لیکن کسی کو اس کے آثار نظر نہیں آتے، پیٹ بڑا نہیں ہوا ان کا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ، سوال نوٹ کرو پھر اپنی باری میں جواب دے دینا. ان کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو فرعون والوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ بچہ کہاں گیا؟ اب کیونکہ ان کا کام یہی تھا کہ بچہ اگر مذکر ہے تو اس کو ذبح کریں، کیوں نہیں چیک کیا؟ اس کی وجہ واضح ہے. اب ہم نے یہاں پہ قیاس نہیں کیا، یہ ہمارے پاس احادیث موجود ہے اس مسئلے پر. یہ مسئلہ منصوص ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت نہیں، ایک سے زیادہ روایت، کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام اور حضرت امام حجت علیہ السلام کے درمیان شباہت ہے، بہت ساری شباہت ہیں. انہی ایک شباہتوں میں سے یہی حمل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمل خفا میں ہوئی ہے، ان کے حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. اسی طرح امام حجت علیہ السلام، یعنی ہم کہتے ہیں یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. اللہ کے انبیاء میں، اللہ کے حجج میں یہ سنت ہے کہ اگر اللہ نے ایک اپنے حجت کا، حیات کا حفظ کرنا ہو تو اس کے ولادت کے آثار نہیں ہے کہ ان کے والدہ حامل نہیں تھے، نہیں، حاملہ ہیں، ولادت کے آثار ان پہ دنیا والوں پہ ظاہر نہ کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا وہ آپ کی جہل پہ دلالت کرتی. مولوی صاحب آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ مبارکہ حج سے، آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے. اس آیت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ اگر کسی کو حمل کے آثار نظر نہ آئے یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ ان کی غلط بیانی اور قرآن پہ بہتان ہے اور ان کی جہالت ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ حج، سورہ مبارکہ حج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلی یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اے لوگو اگر تم روز قیامت سے شک کرتے ہو کہ اللہ دوبارہ مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے پہلے بھی تمہیں خلق کیا تھا. اللہ نے تمہیں فانا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر مٹی جو ہے نطفے میں تبدیل ہوئی ہے،
ثم من علقہ، پھر وہ مٹی جو ہے خون، جمع ہوا خون اس میں تبدیل ہوا. ثم من مضغہ، پھر مخلقہ، پھر ایک چھوٹا سا جو گوشت ہوتا ہے اس میں تبدیل ہوا. اچھا، وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، پھر ہم اس کو ہم ارحام میں رکھتے ہیں ایک خاص مدت تک، 9 مہینے 8 مہینے 6 مہینے 7 مہینے جتنے مدت ہوتی ہے رکھتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حتماً اس کے حمل کے آثار نظر آتے ہیں. دنیا میں بہت ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا کہ عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ حاملہ ہے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے تک پتہ نہیں ہوتا، 6 مہینے تک پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے اگر اللہ چاہے کہ 8-9 مہینے تک اس کے حمل کے آثار کسی کو پتہ نہ ہو، خود عورت کو پتہ ہو، شوہر کو پتہ ہو، دوسرے والوں کو نہیں پتہ ہو، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہو چکا ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ اس آیت میں، مولوی صاحب آپ سے سوال ہے، اس آیت میں ہمیں دکھا دو کہ کہاں لکھا ہے، اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حتماً اس کا حمل کے آثار بھی نظر آئے گا. نہیں، اس کو ضروری نہیں ہے کہ حمل کے آثار حتماً نظر آئے. یہ اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ کہیں پر معجزہ کرنا چاہے، حمل کے آثار نظر نہ آئے، لوگوں کو دیکھنے والے کو نظر نہ آئے، خاتون معجزہ حاملہ ہے نظر نہ، اس میں کوئی یہ ناممکن نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. آپ ہمیں جواب دیں، وہ سوال نہ بھولیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا اس کی بات کہاں ہے. اب دوسرا سوال آپ کا ہے کہ حضرت امام حجت علیہ السلام غائب ہوئے ہیں، یہ ڈر کس سے تھا؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھو، یہ جوابات پر آپ نے بات کی نہیں، آپ سنو، سوالات کے جواب دینا چاہتے ہو؟ ترتیب کے ساتھ دے دینا. نہیں، ترتیب کے ساتھ دے دینا. پہلے سوال ابو بکر کی خلافت پر ہے، دوسری سوال امیر المومنین اسلام کی خلافت پر ہے. ترتیب کے ساتھ لکھ دینا اور جواب دے دینا، اور جواب نہیں دے دیتا آپ نہیں جواب دے دیتا. آپ سنیں، میں کہتا ہوں کہ خلافت اور امامت پر آپ سے بات ہوگی آئندہ ٹائم پہ. 1 منٹ نہیں، آپ نے سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ترتیب کے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں. ہاں کریں گے نا، اس پر امید والا جائے. آپ نہیں کر رہے نا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کہہ رہے. سنیں، آپ نے جو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر عمل اثر کے ہوئی، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تاکہ ڈھونڈنے کے لیے اس کی فوج کیوں پہنچی تھی؟ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہنچی تھی؟ کیوں نہیں پوچھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ موسیٰ کہاں ہے؟ دکھاؤ ہمیں تاریخ میں. وہ تو آتے تھے ذبح کرنے کے لیے. یہ آپ کو ثابت کرنا ہے نا، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میری ابھی بات سنیں نا. آپ نے یہ غلط بیانی کی. کہاں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عمل کا اثر نہیں تھا؟ ایک بات. دوسری بات آپ نے کیا کی کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا کہ عورت حاملہ ہے. یہ آپ اپنا ذہن جوڑا رہے. قرآن کہتا ہے حملت امہ وہنن علی وہن، اس کو تکلیف ہوتی ہے ماں کو. قرآن یوں کہتا ہے اور آپ اپنا جو ہے نا وہ عقل بات دکھاتے ہیں. تیسری بات آپ نے جو کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آپ نہیں بتاتے، آپ کو جو ہے نا وہ ان کی معرفت فرض ہے، اس کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے. تو میرے بھائی، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے لائیں؟ آپ کے پاس تو حدیثیں ہیں کہ بغیر عمل کے ہوئے پیدا، بغیر اس کے ہوئے اثر ہی نہیں تھا. قرآن کہتا ہے فی الارحام، تم کہتے ہو ران سے، تم کہتے ہو جیوب سے، تم کہتے ہو جنود سے. ان باتوں کا مجھے دینا. ایک بات دوسری بات کہتے ہیں، لیکن یہ میرا آج آپ بطور محمد پر نہ جائے، اس پر میں آپ سے مستقل مکمل بنائیں گے، بات کریں گے آپ سے کہ کس طرح پر بات گفتگو کے جو چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حدیث سنے تو بھائی ہمیں اب ہم نہیں مان رہے نا. آپ کے پاس تو روایتیں ہیں، حدیث اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو عمل کا اثر نہیں تھا. یہ بتا دیں کہاں لکھا ہوا. آپ اپنی عقل دوڑا دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ عورت کو وہ جب پتا نہیں ہوتا مہینے تک وہ اچھا ان کی پوپی
ارے بیٹا رسوں میں بیٹا ہوگا، کہا اس کو تو عمل کا اثر ہی نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی ہم جو ہوتے ہیں نا، نماشر العصیاء لا نعمل فی البطون، کہاں ہوتے ہیں بیٹا؟ نعمل فی الجنوب، کہاں جنوب ہوتا ہے۔ یہ بتا دیں مجھے، آپ یہ سمجھا دیں۔ لیکن اس بات کو بھی چھوڑنا آپ نے، ادھر چھوڑیں، ٹھیک ہے، یہ کب آئے غیب پر کہ یہ غائب کیوں ہوئے، کس سے ہوئے؟ چند منٹ میں کتنا منٹ آپ بولتے ہیں یار؟ غائب جو ہوئے ڈر سے، یہ تو کنفرم ہے کہ 12ویں امام کا ابھی تک ڈر نہیں ختم ہوا۔ 313 پوری قوم پکار رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یا مہدی یا جلدی ادرکنی ادرکنی، دعا کرو کہ امام غائب آ جائے۔ یہ روز روز کا قصہ۔ یہ آپ نے سوال دوہرا رہا ہے نا بھائی، آپ دیکھتے ہیں کہ سانس میں کتنے سوال ہو رہے ہیں؟ یہ میں تھوڑا بولا بھائی ایک سوال، ایک سانس میں کتنے سوال دوہرا رہے ہو؟ تم کتنے سوال کرو گے؟ سنیوں کا، اہل سنت کا، اہل اسلام کا، اہل تشیع کا، بتا دیں بسم اللہ۔ تو عزیزو، انہوں نے میری بات کس لیے کاٹی؟ اب یاد رکھو، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں سوالات کے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا نا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ابھی تو رجعت باقی ہے، ابھی تو رجعت باقی ہے، ابھی تو جانا ہے، جانا ہے۔ ابھی رجعت باقی ہے۔ اجازت دے دیں آپ ان کے بھائی، نہیں بات کریں گے۔ اوکے بھائی صاحب، یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رکھا۔ نہیں بولیں بولیں بولیں۔ تو ان سے عرض یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے، ان سب سوالات نظر انداز کیے انہوں نے۔ ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کیوں ابوبکر کی خلافت کیوں نہیں بات کرتے ترتیب کے ساتھ؟ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ ابوبکر کی خلافت ہو۔ کیا ڈر ہے آپ کو؟ آپ خود کہتے ہو کہ ابوبکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے، عمر کی خلافت منسوخ نہیں ہے۔ بھائی بہت کس بات پہ آنسر ہے مولوی صاحب؟ چپ کرو نا۔ تو آپ ڈر کا کہہ رہے ہیں، اس پر ہنسی آ رہی ہے۔ اوکے دوستو، تو ان سے سوال کیا تھا، اس سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ترتیب کے ساتھ، کہ پہلے ہم بات کریں نا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابوبکر کی خلافت باطل ہے، امیر المؤمنین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ثابت ہے، تو پھر ان کے احادیث بھی ثابت ہو جائیں گے نا، پھر احادیث ثابت ہو جائیں گے۔ پھر ہم جب حدیث دکھائیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کی ولادت میں اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں شباہت ہے، اور اسی میں شباہتوں میں سے ایک حمل ہے، کہ حمل چھپا ہوا تھا حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا، جیسے حضرت امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو پھر واضح ہو جائے گا جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ حدیث کتاب ہے، اجازت دے دیں اگر آپ لوگ، تو حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین۔ اب آپ نے میری بات نہیں کاٹنی ہے مولوی صاحب، جب تک میں خود ختم نہ ہو جاؤں نا میری بات، آپ نہیں کاٹ سکتے، نہیں کاٹ سکتے میری بات کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل 12 بجے تک آپ چلتے رہیں۔ نہیں، کل 12 بجے تک نہیں، آپ نے 5-6 سوال پھینکے نا، جتنے سوال اگر انسان دیکھیں، آپ سوال کا تو ایک سوال کا جواب نہیں دیتے۔ دو پھینکے، ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ گیا کہ سوال، آپ کے سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ریپیٹ نہ کرو، ریپیٹ نہ کرو، دوسرا سوال یہ ریپیٹ نہ کرو بھائی۔ اوکے بھائی صاحب، یہ ان کو تمیز نہیں ہے کہ میرے وقت میں یہ بات نہ کریں، تو میں نے ان کی آواز میوٹ کر دیا۔ میں نے ان کو بھائی لقد اعذر من انذر، جس نے انذار کیا ہے، خبردار کی ہے، تو اس سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بار بار خبردار کیا کہ میری بات نہ کاٹو، لیکن آپ میں یہ تمیز نہیں کہ میری بات کو کاٹنے سے گریز کرے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بحار الانوار ہے، جلد نمبر 51، چھاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 13 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 13 میں یہ طویل حدیث ہے، یہ صفحہ نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 13 ہے، اس میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بلیہ ان مثلها مثل موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها احد الى وقت ولادتها لان فرعون كان يشق بطون الحبال في طلب موسى وهذا نصير موسى علیہ السلام۔ ان کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا
کہ اگر میری زوجہ کریمہ میں اثر حمل نہیں ہے، حمل کے آثار نہیں ہے، تو اس کی مثال کس کی مثال ہے؟ ام موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. لم یظہر بها الحبل، حضرت ام موسیٰ، جناب موسیٰ نبی کلیم اللہ، ان میں بھی حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے. وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ، اور کسی شخص کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موسیٰ کی والدہ حاملہ ہیں. لِأَنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ يَشُقُّ بُطُونَ الْحُبَالَ، کیونکہ فرعون حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو پھاڑتا تھا، بلی چیرتا تھا. بلی فرمایا فی طلب موسیٰ کی تلاش میں وہ قتل کرتا تھا لوگوں کو. وَهَذَا نَذِيرُ موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی ولادت موسیٰ علیہ السلام جیسے. تو الحمدللہ رب العالمین، میں نے نص آپ کو دکھا دیا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر مثال دی ہے، میں نے قیاس نہیں کیا، منصوص ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ منصوص کس کے لیے حجت ہے؟ شیعوں کے لیے حجت ہے. مخالفین ہم یہ حدیث دکھا سکتے ہیں، لیکن مخالفین کے لیے منطقی ترتیب کیا ہے بحث کی؟ منطقی یہ بات یہ ہے کہ پہلے آپ 12 اماموں کی امامت مان لو. اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی امامت مان لی تو پھر یہ حدیث حجت ہو جائیں گی. ایسی بات ہے کہ ہم کسی نصرانی سے بات کر رہے ہیں، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا ہے یہ جھوٹا پیغمبر ہے، لیکن ہم سے آ کے بحث کرتا ہے کہ اذان کی کیا مثلا اذان کا وقت کیا ہوتا ہے اسلام میں. تو اس سے بات کرنا ہی غلط ہے. اذان پہ ہم نصرانی سے بات نہیں کریں گے، عیسائی سے بات نہیں کریں گے، ہم اصل نبوت پہ بات کریں گے، تو اللہ کے نبی ہیں. تو یہ مولوی صاحب ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ کیوں منطقی ترتیب کے ساتھ نہیں آتے. ابو بکر کی بات، یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر یہ سچ کہہ رہے ہوتے تو پہلے ابو بکر کی خلافت پہ بات کرتے، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ بات کرتے، پھر آ جاتے 12ویں امام کے متعلق احادیث کے ان کے متعلق، اس پہ بات ہی نہیں رہتی نا، پھر تو نزاع ہی نہیں رہتا کیونکہ حدیث موجود ہے. اب انہوں نے کہا ہے، اب ان سے دوسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب ولادت ہوئی ہے تو فرعون والوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ بچہ کہاں گیا؟ آپ تو حاملہ تھی، آپ کا بچہ کہاں؟ کیوں نہیں پوچھا؟ اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اچھا، پھر ان سے دوسرے بھی سوال کیے تھے، وہ کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. انہوں نے ایک آیت پڑھی، وہ مضغے والی نطفے والی آیت، وہ میں نے اس کا جواب دے دیا. اور دوسری آیت جو ہے انہوں نے ابھی کوٹ کیا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. وہ کون سی آیت ہے عزیزو؟ وہ ہے سورہ مبارکہ لقمان میں. یہ ہمیشہ ان کو شرم بھی نہیں آتی، قرآن پہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں. ان سے پوچھا تھا میں نے، سوال کا جواب دیا انہوں نے کہ وہ مضغے والی آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اثر حمل ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے؟ اس میں کہاں وہ بات لکھی تھی آیت میں؟ کیوں قرآن پہ آپ جھوٹ مانتے ہیں؟ شرم نہیں آتی مولوی صاحب؟ یہاں پہ دیکھو، یہ آیت آپ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا. حملته امه وهنا على وهن، اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، والدہ نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اس کو حمل کیا. ٹھیک ہے نا؟ حمل کرتے ہوئے اس کے مشقت ہوتی ہے، اس کی کمزوری ہوتی ہے، مشقت کے ساتھ کمزوری کے ساتھ اس کو والدہ نے حمل کیا. اچھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اس کی کیا، اس کو دودھ دیتا ہے، والدہ دیتی ہے. تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے؟ پریگنینسی کا اثر ہمیشہ اس کے مثلا پیٹ کا شیپ ہوتا ہے، ہمیں اس میں آیت میں کہاں لکھا ہے؟ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آیت میں تو یہ تو نہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ اچھا، پھر آپ نے کہا ہے کہ امام علیہ السلام نے کس کو ان سے ڈرتا؟ دیکھ کن لوگوں سے ڈرتا؟ حضرت امام عصر علیہ السلام کو کہ وہ غائب ہو جائیں. تو میں اس کا جواب قرآن مجید سے دے دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف، بلکہ سورہ مبارکہ شعراء، سورہ مبارکہ شعراء میں قال فعلتها اذا وانا من الضالين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فعلتها اذا وانا اذا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہے. فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ففررت، میں نے فرار کیا. لما خفتکم، جب میں آپ سے ڈر گیا تھا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تھے کیونکہ ان کے فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو انہوں نے مارا تھا، قتل کیا تھا. میں بھاگ گیا یہاں سے، میں گیا تھا مدائن، میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہتا تھا، 15 سال وہاں پہ رہے. کسی کو پتہ نہیں کہ موسیٰ کہاں ہے. واپس آئے تو فرعون سے کہنا کہ تو اللہ نہیں ہے، تو رب نہیں ہے.
بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، اس کے پاس معجزات بھی ہیں۔ تو یہی مصعب بن عمران کہتا ہے کہ میں نے آپ سے فرار کیا جب مجھے آپ سے خوف ہو گئی۔ یہ شیعوں کو، مولوی صاحب شیعوں کو اس لیے تانا دیتے ہیں کہ یہ ایمان کے امام کو ڈر لگی ہے۔ اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں مدینہ مکے سے چھوڑ کر غار میں چھپ گئے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے، سنت متواترہ قطعیہ میں ہے کہ رات کو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کفار کی شر سے، کفاروں کو قتل کرنے لگے تھے، وہاں سے وہ گئے تھے غار میں، ٹھیک ہے نا، اور غار میں چھپ گئے تھے کئی دن، پھر وہاں سے وہ مدینہ گئے تھے۔ یہ ان کو ہجرت کہلاتی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان کا دشمن طاقتور ہے، انسان کے پاس انصار نہیں ہے، انسان کے پاس ساتھی نہیں کون سے جہاد کر سکے، ٹھیک ہے نا، تو ان سے وہ چھپ جائے یا کہیں بھاگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرار، تو میں نے فرار کیا، لما خفتکم، جب مجھے خوف لگی کہ مجھے قتل کرو گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے وہ نکل گئے، انہوں نے فرار کیا ہے، ہجرت کیا ہے مدینے کی طرف، غار میں بھی چھپے رہے، غار میں بھی مخفی، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں۔ حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کن لوگوں کے ہاتھوں سے وہ فرار ہوئے؟ شیعوں نے 12 اماموں کو قتل نہیں کیا، کن لوگوں کے خوف سے؟ وہی لوگ جو ان کے آبا کو انہوں نے قتل کیا، جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ حضرت زہرا سلام اللہ کو قتل کیا، جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمل میں جنگ لڑی ہے۔ ہاں، جمل میں کس نے جنگ لڑی تھی مولوی صاحب؟ جمل میں اونٹنی پہ کون بیٹھی تھی جنگ کے لیے؟ کن لوگ آئے تھے صفین میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے؟ کن لوگوں نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر دے کے ہلاک کیا؟ ختم نہیں رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے سنے نا، یہ خیانت ہے نا، خیانت کا میرے خیانت کی ہے آپ نے۔ اور بھائی جواب دے رہا ہوں نا، سنو نا کہ کن کے ڈر سے بھاگے تھے؟ میوٹ پر کیوں رکھا مجھے آپ نے؟ کیونکہ باپ میں نے آپ کو خبردار کیا تھا۔ چپ کرو ابھی پلیز، میوٹ نہیں کروں گا، تم چپ کرو، تم چپ کرو تاکہ میں بات کروں۔ یہ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ میری بات کاٹ رہے ہیں، مجھے جواب نہیں دینے دے رہے؟ آپ یہ میوٹ پر رکھ رہے ہیں، اپنی بات سنا رہے ہیں، تو آپ مجھے کاٹ رہے ہیں نا بار بار، مجھے نہ کاٹو تاکہ میں میوٹ کرنا۔ ساری بات ہمارے یہاں پتا ہے کیا ٹائم ہوا ہے؟ ڈنر رات ہے۔ مجھے کیا معلوم، آپ نے کال کیا تو اسی وقت کال کیا نا مولوی صاحب، مجھے جواب دینے کامل کرنے دو گے یا نہیں کرنے دو گے؟ مجھے جواب کامل کرنے دو گے یا نہیں کرنے دو گے؟ ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی؟ نہیں۔ کتنے منٹ بولے ہیں؟ او بھائی آپ سوال کرنے میں ٹائم کم لگتا ہے، جواب دینے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے 4-5 سوال پوچھے ہیں مجھ سے۔ آپ جواب غلط دے رہے ہیں، ایک منٹ سنیں، آپ جواب غلط دے رہے ہیں، بہار کی روایات نہ پڑھیں۔ میں نے کہا کہ قرآن سے جو میں نے دلیل دیا نقر فی الارحام میں رحم کی وہاں بات ہے، آپ جو ہے وہ ران اور جیوب اور جنوب کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، وہ دوسرا سوال ہے بھائی صاحب۔ ایک منٹ اور کیا ہے؟ عمل تو مبانا کا مشقت، یہ مشقت کیوں ہے؟ عمل کا اثر نہیں ہے یہ مشقت، یہ تکلیف کیوں ہے، مشقت کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے۔ اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نصرانی اگر اذان کے بارے میں پوچھے تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ جاؤ اذان کے بارے میں؟ کیوں نہیں، ہم اسے بتائیں گے کہ اذان ہمارے مذہب کا شعار ہے، توحید و سنت کا اعلان ہے، نماز کا بلوا رہا ہے، ہماری عبادت ہے، کیوں ہم اسے کہیں گے کہ بات نہیں کرو؟ وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے، اسلام کے محاسن، ایک منٹ، اسلام کے محاسن پوچھ سکتا ہے، ہم آپ سے 12ویں کے محاسن پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جواب دے دیا کہ ایک منٹ جواب دینے دو کم از کم۔ آپ نے جواب دیا کہ ان لوگوں سے ڈرتے تھے کہ جنہوں نے کو ڈرایا، آپ نے نہیں، ایک منٹ جواب کامل ہونے دو، جواب کسی بھی شخص کا جواب اس کو کامل ہونے دو بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ابتدا میں کہا کہ امام الناس ہوتا ہے، یعنی تمام ان کے آبا و اجداد بھی ڈرتے ہیں، اور سورۃ النور میں خلیفہ کے آپ نے کیا کہا؟ جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ بھی وہی ہے امام۔ قرآن کہتا ہے کہ خلیفے کو ڈر نہیں ہوتا، خلیفہ دیکھو، آپ نے خود کہا کہ امام کا مطلب ڈر بارے کو لیتا کہ آبا و اجداد تمام ائمہ کو ڈر تھا، تو کوئی امام خلیفہ ہی نہیں رہا، آپ خلافت پہ بات کریں گے؟
یہ بڑا خوش ہے، یہ بڑا آپ خلافت میں بات کریں گے، تمام ائمہ کو ڈر تھا، جس کو ڈر ہوگا وہ خلیفہ نہیں ہوگا یعنی صاحب۔ تو محترم ناظرین، تو محترم ناظرین، سوال کرنے میں یہ میرا سوال پورا ہو گیا۔ آپ نے 1 منٹ آپ نے کہا ان لوگوں سے ڈر تھا، بات کرنے دینا، تو سوال کرتے ہو جواب نہیں سنتے نا بھائی۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، میں نے یہ غلط بیانی نہیں کی، میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عمل ہوا بغیر اثر کے، اس کے لیے آیت پیش کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مشقت ہوتی ہے، یہ عمل کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ یوں انسان بنتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی عمل اثر کے پیدا ہوئے۔ بہار کی روایت نہ پڑھو، آیت پڑھو، چھوڑو اس بات کو بھی۔ آپ نے جواب دے دیا کہ ان سے ڈر تھا مارنے کو جنہوں نے آبا و اجداد کو ڈرایا۔ اس کا مطلب تمام ہی ائمہ، تمام ہی خلفاء ڈرتے رہے، جو ڈریں گے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی مہربانی، آگے مجھے بتاؤ بھائی صاحب، مجھے بتاؤ، نہیں میں اجازت نہیں دیتا دوسرا موضوع چھیڑو، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا دوسرا موضوع چھیڑ دو، نہیں تم دوسرا موضوع چڑھنا چاہتے ہو، نہیں میں نہیں کہتا، اس طرح نہیں ہوتی بات کہ تم جو مرضی کہہ دو پھر دوسرا موضوع چینج کرو رجعت کی طرف۔ آپ میوٹ ہیں، آپ میوٹ ہیں میرے بھائی۔ آپ میوٹ ہیں، آواز نہیں آ رہی بھائی۔ آپ میوٹ ہیں بھائی، ہم اس طرح بات نہیں کرتے کسی سے کہ تم جو مرضی اس سے اس شاخے سے دوسرے شاخہ، دوسرے شاخے سے تیسرے شاخے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم تمیز نہیں رکھتے، تم میری بات کاٹتے ہو، تو ہمیں بھی آتا ہے کہ آپ کو میوٹ کر دیں نا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوف ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کو دکھائی ہے، قرآن مجید کی آیت دکھائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا کہ میں فرار بھی ہوا اور مجھے خوف بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مکہ سے غار میں چھپ گئے اور پھر غار سے مدینے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا، وہ شجاع نہیں تھے؟ نہیں، شجاع ہے، شجاع بالکل شجاع ہے، دلیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شجاع نہیں ہے؟ بالکل شجاع ہے، لیکن خوف ہے، اگر وہاں پہ رہے تو قتل ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں۔ تو یہ منافات نہیں رکھتا شجاعت سے کہ اگر کسی شخص کو پتا ہے کہ میں اگر یہاں رہوں مجھے قتل ہو جائے گا، میں یہاں سے نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے قتل ہو جانے کا، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ خوف ہے جو بزدلی والا خوف ہوتا ہے نا، جو مثلا ایک شخص معرکے سے بھاگ جاتا ہے، قتال سے بھاگ جاتا ہے۔ بھائی صاحب میری باری ہے، میں آپ کا بات کاٹ دیتا ہوں۔ نہیں اس طرح نہیں ہوتی، آپ دیکھیں، بات سنو، تم دیکھو، اگر تم موضوع چینج کرو میری بات نہیں سنو گے تو میں کاٹوں گا، میں میوٹ کروں گا۔ تم اگر میری بات، آواز آپ کی کھلی ہے، آپ مجھے بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی مثلا یہ کوئی شہزادے ہیں، ان کو سوال کرنے کا حق ہے، ہمیں سوال کرنے کا حق، سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور یہ ان کو جب چاہیں جس مرضی جس موضوع پہ سوال کریں اور موضوع کو چینج کریں، ان کو حق ہے، اور ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے سوال کا جواب بھی دے دیں۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی منطق ہے؟ نہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے کتنے سوالوں کا جواب دیا؟ میں نے آپ سے پوچھا آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ حمل کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ سے سوال کیا، مولوی صاحب آپ نے جو دو آیتیں پڑھی ہیں، وہن والی مصغے والی، وہ آیتیں پڑھیں اور اس کو ہمیں سمجھائیں کہ یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ حمل کے آثار حتماً ظاہر ہوتی ہیں۔ کیوں قرآن پر جھوٹ باندھتے ہو؟ کیوں شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی اس سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ پہ افترا کرے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔
میں نے قرآن دکھاؤ وہاں پہ کہاں لکھا ہے؟ ایک منٹ بتاؤں نا، ایک منٹ. میں نے یہ دلیل دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ رحم میں ہوتا ہے. نہیں، وہ اور آیت ہے، وہ اور آیت ہے، نہیں وہ اور آیت ہے، کیسے کہتے ہو؟ وہ اور آیت ہے میرے بھائی، وہ اور آیت ہے، اس کا جواب باری نہیں آئی ہے، وہ اور سوال ہے. آپ نے دو آیتوں کا ذکر کیا. رحم میں ہوتا ہے، ثم سبیل یسر، اپنے راستے سے نکلتا ہے، یہ بندہ ادھر ہے. سمجھ گیا. یہ اور سوال ہے، یہ اور سوال ہے کہ بچہ رحم میں ہوتا ہے، بچہ رحم میں ہوتا ہے، یہ اور سوال ہے. یہ اور آیت آپ نے دو آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت پڑھی مصغے والی آیت سورہ حج سے، ایک آیت وہن علی وہن. سوال یہ ہے کہ آپ نے دونوں آیتیں پڑھتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ حمل کے اس آیتوں میں لکھا ہے کہ حمل کے آثار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہے؟ آیت پڑھ کے سناؤ. اب آپ رحم والی کہتے ہیں نا، وہ دوسری آیت ہے، اس کا بھی میں نے جواب نہیں دی ہے. اس میں کہاں لکھا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ میں نے کیا کرا؟ سنیں، شرم جسے نہیں آئی وہ اللہ کو پتا ہے. تو پھر قرآن میں دکھاؤ، یہ قرآن میں آیت میں کہاں لکھا ہے کہ حمل کے آثار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ بچہ رحم میں ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھر سنت سبیل یسر پیدا ہوتا ہے. اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگریاں بتائی ہیں، پہلے نطفہ، پھر جو ہے وہ خون، پھر خون سے گوشت، گوشت سے ہڈی، ہڈیوں کے اوپر یہ اس طرح جو ہے وہ بچہ پھر ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. اس کا جو نہیں، یہ ران سے کہتے تھے، اس کا جواب یہ دوسرے بات ہے عزیزوں، یہ دوسری آیت یہ پڑھ رہے ہیں، یہ دوسری آیت یہ پڑھ رہے ہیں. مجھے تو بات سنی آپ نے نہیں، اب اور موضوع ہے بھائی. اس طرح نہیں ہے کہ آپ جتنے آپ کے دل میں باتیں ہوں طرح کریں نا. ایک سوال کا جواب دے دیں، ایک بات ثابت ہو جائے تو پھر اگلی طرف جائیں گے. تو انہوں نے دو آیتیں پڑھی تھی. صاحب مجھے بات کرنے دو، آپ مجھے بات کرنے دو. آپ کا کام ہے سوال کرنا، میرے کام ہے جواب دینا. تم خاموش رہو تاکہ میں جواب دے دوں. تم خاموش رہو تاکہ میں جواب دے دوں. تم نے جو سوال کیا نا، کام ہی نہیں ہے. تم خاموش رہو، تم خاموش رہو تاکہ میں جواب دے دوں. میرے سوال کا جواب دیں. اوکے، تم خاموش رہو تاکہ میں جواب دوں. دیکھو میرے محترم ناظرین، سوال کا جواب دیں. ہاں، سوال کا جواب. پہلی بات ہے کہ انہوں نے ادعا کیا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حمل کے آثار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں. انہوں نے دو آیتیں کوٹ کی تھیں. ان آیتوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حمل کا آثار ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. تو اسے کیا پتا چلا کہ قبلہ صاحب، علامہ صاحب جو ہیں، اس بات سے ان کو حیا ہی نہیں ہے، عیسیوں کی ضد میں آ کر اللہ پہ افطرا کریں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا آواز کھلی آپ کی. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اس شخص سے زیادہ کافر دنیا میں ہے ہی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. آواز کھلی ہے بھائی، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی. چپ کرو نا، آپ مجھے بات کرنے دو. اس شخص سے دنیا میں کوئی بڑا جھوٹا کذاب نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. اس شخص نے ابھی 2 دفعہ جھوٹ باندھا اللہ پر، اور میں نے اسے بار بار سوال کیا ابھی آپ کے سامنے کہ آیت میں کہاں یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ حمل کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر رہا ہے. ارحام والی بات کر رہا ہے. کیا کہا تم نے؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ آپ کا کام ہے. آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے سوال کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ پیٹ میں بنتا ہے، رحم میں بنتا ہے، پھر گھٹتا ہے، پھر بڑھتا ہے. ثم سبیل یسر، یہ حضرت ران سے کیسے پیدا ہوئے، جیوب اور جنوب سے کیسے پیدا ہوئے؟ اس سوال کا جواب دے دیں. بس 2 منٹ میں جواب دے دیں. 8 منٹ 5 سیکنڈ میں جواب آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ سمجھ گیا بھائی، وہ آپ کی سوال سمجھ گیا. جواب دیں. لیکن سب لوگ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے جو استدلال کیا تھا وہ بھائی مجھے بات کرنے دو نا، میرے پاس جواب ہے. تم خاموش ہو پلیز. سوال کا جواب دیں. اوکے، سمجھ گیا بھائی. اس مولوی صاحب پھر میں میوٹ کر دوں آپ کو، شوق ہے میوٹ ہونے کا. تو مجھے جواب دینے دو پلیز. خاموش ہو تم. میرا جواب چاہے غلط بھی ہے تم سن لینا، پھر کہہ دینا کہ یہ جواب غلط ہے آپ کا. ٹھیک ہے عزیزو؟ کتنے منٹ میں دیں گے؟ کتنے منٹ میں؟ جتنا مجھے ٹائم درکار، مجھے نہیں معلوم اس بات کا کتنے منٹ. جلدی دے دیں گے بھائی. کہنے کا مقصد بھائی مجھے نہیں معلوم کتنا ٹائم لگے گا. پلیز تم چپ کرو. کتنے جواب بولیں گے یہ بتا دیں. تو عزیزو انہوں نے کیا ادعا ان کا کیا تھا؟ ادعا یہ تھا ان کا
کہ اللہ کے حمل کا قرآن میں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. وہ یہ ان کا ایک ادعا تھا، وہ باطل ہو گیا الحمدللہ. ان کا جھوٹا ہونا، اللہ پہ افترا کرنا ثابت ہو گیا. اب ان کا دوسرا ادعا ہے کہ بچہ ہمیشہ خود کہا ہے. آپ سب لوگ اب ریپلے کر کے دیکھ لینا. آپ نے کہا تھا کہ یہ کیسا حمل ہے، قرآن میں لکھا ہے وحن علی وحن. آپ نے کہا تھا، آپ سب کو یاد ہے. ابھی آپ اتر گئے. ہاں ایک منٹ میری سنیں. آپ نے کہا کہ مشقت پر مشقت، یہ مشقت عمل اثر عمل کا نہیں ہے. یہ دیکھیں مشقت عمل اثر نہیں ہے. یہ اچھا چپ مشقت عمل کا اثر نہیں ہے. چپ کرو، میں دوبارہ جواب دے نہیں، یہ مشقت عمل کا اثر نہیں ہے. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، بلکہ اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھاؤں. کوئی بات نہیں، ہاں میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اللہ یاری صاحب، یہ مشقت عمل کا اثر نہیں ہے. ایک منٹ بھائی صاحب، اب تم سن لو. میں یہ قرآن مجید میں اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو بارے کی معرفت بتا دوں. نہیں او بھائی تمہارا کام ہے سوال کرنا، میرا کام ہے جواب دینا. تم جواب نہیں دے سکتے. میں اس کے نانا جی سے شروع کرتا ہوں. نانا جی سے بدتمیزی پہ آ گئے بھائی، بدتمیزی پہ شروع ہو گئے تو ہم اس کو میوٹ کر دیتے ہیں. اچھا، سورہ مبارک ہے لقمان. تمہارے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی کافر ہیں. تمہارے نزدیک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی کافر ہیں. تو تم کیا کہو گے؟ ان کی جو نانا جی ہیں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے وسیع حضرت یوشع بن نون ہیں. وہ سب دنیا کو پتا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے. وہ الحمدللہ اس سے زیادہ، اس سے بہتر نسب دنیا میں ہے ہی نہیں. اس سے بہتر نانا صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اچھا، تمہیں شرم نہیں ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدین کو کافر کہتے ہو اپنی کتابوں میں؟ اچھا، میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ لقمان، سورہ مبارکہ لقمان آیہ نمبر ہے 14. ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ آیہ نمبر 14 ہے سورہ مبارکہ لقمان. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. ہم نے ہر انسان کو اس کے ماں باپ کی متعلق نصیحت کی ہے. اس کے ماں نے دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا ہے اور اس کی دودھ چرائی میں 2 برس لگے ہیں. اچھا، اور ہم نے اس کے والدین کے بارے میں نیکی کی تاکید حکم فرمایا، جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف کے حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی. عزیزو، جب ہم کہتے ہیں حمل کے آثار، یعنی انسان کا پیٹ بڑا ہو، عورت کا پیٹ بڑا ہو جائے تاکہ لوگ دور سے دیکھیں کہنے کی عورت حاملہ ہے. اب وہنن علی وہنن کے والدہ کو حمل کے وقت درد ہوتی ہے. یہ درد ہونا اور بات ہے. آپ کی آواز میں سے ایسے نیچے کیا کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. مجھے بات کرنے دے دو بھائی، مجھے بات کرنے دے دو. پھر آپ کی آواز کھول دیتے ہیں. میں آپ کے سوالات کا جواب دے دوں، پھر میں کھول دوں گا بھائی آپ کی بات. آپ پھر اپنی باری میں آپ بات کر دینا، لیکن تم میری بات نہ کاٹو. تم کتنی دفعہ وعدہ کر چکے ہو کہ میں تیری بات نہیں کاٹوں گا، پھر میری بات کاٹ دیتا ہوں نا. تو پتہ یہ چلا کہ اس آیا میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حمل کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پیٹ بڑا ہو جائے. آیا میں یہ نہیں لکھا کہ حمل، قرآن میں یہ لکھا ہو کہ حمل کے پیٹ کا بڑا ہونا. یہ او بھائی آواز آپ کا کھول دیتے ہیں بشرطے کہ تم میری بات نہ کاٹو. صحیح ہے؟ وعدہ کھول دو. اوکے، اب میری بات کاٹا، میری بات کے درمیان اگر تم پھوٹ پڑے تو میں میوٹ کر دوں گا. پھر سمجھ میں آئی بات؟ کرنی کیا نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 گھنٹے بولیں گے. نہیں 2 گھنٹے نہیں، جب آپ کے سوالات کے جلدی سے جواب دیں گے بھائی، جلدی سے جواب دیں گے. تم خاموش رہو. 4 منٹ بات کریں آپ. اس سے کم تر تم بس خاموش رہنا. ہاں مسئلہ ٹھیک ہے 4 سے کم تر. اوکے میرے محترم ناظرین، تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ پہ سے جھوٹ باندھا. اب ایک دوسری آیت ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ کہتے ہیں کہ ثم السبیل یسرہ. ثم السبیل یسرہ کس صورت میں ہے؟ عبس میں سورۃ عبس. اوکے تو تم خاموش. ہاں میں بتا دوں. تو دیکھو عزیزو، اس آیہ میں احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام رحم میں نہیں ہوتے. میرے محترم ناظرین،
احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شرافت کی وجہ سے ان کی جو ولادت ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوتی ہے وہ اس جگہ سے نہیں ہوتی جو فرج ہوتا ہے، جو شرمگاہ ہوتا ہے وہاں سے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پہلو کھول دیتا ہے والدہ کا، وہاں سے ان کی ولادت ہوتی ہے. اور یہ طہارت، یہ اعجاز ہوتا ہے ان کی ولادت میں. یہ ان کی ولادت کی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ ایک ایسی جگہ سے جو شرمگاہ جگہ ہوتی ہے، جہاں سے انسان کا پیشاب نکلتا ہے، وہاں سے وہ دنیا میں نہیں تشریف لائے. کہاں سے تشریف لائے؟ اللہ نے پہلو کھولا ان کے والدہ کا، وہاں سے وہ دنیا میں تشریف لائے. تو یہ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا یہ فروعات میں ہیں. جیسے ہم نے عرض کیا کہ نصارہ کے ساتھ بات کریں گے نا، نصارہ کبھی ہماری بات نہیں مانے گا. ہم کہیں گے اذان یہ ہے، نماز صبح تم 2 رکعت پڑھو. نصارہ کبھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ اذان یہ، وہ اذان پڑھے گا اور اذان نماز صبح پڑھے گا، اس سے اذان پڑھے گا، کبھی نہیں مانے گا. جب تک وہ نصرانی ہے اس بات کو کبھی نہیں مانے گا. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے اس کے لیے رسالت ثابت کرو. جب ثابت ہو گیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی شریعت واجب الاتباع ہے، تو پھر نصرانی پھر مانے گا، اذان بھی دے گا، نماز بھی پڑھے گا. اب نصرانی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے. آپ اس پہ لاکھ دلیل لے کے آؤ کہ یہ اذان تمہیں اس طرح دینا، وہ نہیں مانے گا. بھائی نہیں مانے گا، تم لاکھ حدیث صحت ثابت کرو، وہ نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ وہاں سے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں سے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص یہاں پہ ماں کے پیٹ کے ساتھ پہلو سے راستہ کھولا، وہاں سے تشریف لائیں. اچھا، یہ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں کیسے خلاف ہے؟ یہ سورہ عبسہ کے منافی ہے. سورہ عبسہ میں کیا ہے میرے عزیز؟ یہ بار بار ان کو شرم بھی نہیں آتی قرآن کے خلاف، قرآن پہ یہ جھوٹ اور افترا کرتے ہوئے. سورہ مبارکہ عبسہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے خلق کیا ہے، اس نطفے کو ایک خاص شکل دیا، قدرہ، ایک خاص شکل دیا. ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دیا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا ہے. تو یہ کہتے ہیں ثم السبیل یسرہ، اس سے مراد فرج ہے، اس سے مراد شرمگاہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے مراد حتمن یہ نہیں ہے. اگر یہ ہو کہ حتمن یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے راستہ ہم نے آسان بنا دیا، راستہ آسان بنا دیا. اس میں کہاں لکھا ہے کہ ہر انسان کی ولادت حتمن رحم سے ہوتی ہے؟ دنیا میں اتنے لوگ سی سیکشن ہوتا ہے، دنیا میں اتنے انسان کی ولادت حتمن فرج سے ہوتی ہے، شرمگاہ سے ہوتی ہے. کہاں لکھا ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں انسان، اگر یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کی ولادت کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر شخص کی ولادت ہوتی ہے اس شرمگاہ سے ہوتی ہے. تو دنیا میں جتنے سی سیکشن ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی سی سیکشن ہوتی ہے؟ بہت زیادہ سی ہے، عام چیز ہے. تو پھر قرآن جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستہ آسان کیا، راستہ آسان کیا. میں یہ اجازت دے میں سورہ عبسہ کی ترجمہ آپ کو دکھاؤں کہ مختلف علماء نے اس آیت کی ترجمہ کیسے کیا ہے. کیونکہ اس حضرت کے پاس سوائے یہ کہ قرآن مجید پہ بار بار جھوٹ افترا کرے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اچھا، یہ دیکھو عزیزو، من نطفۃ خلقہ فقدرہ. نطفے میں یہ کس کی ترجمہ ہے؟ ترجمہ ہے اس کا ہے طاہر قادری صاحب کا. نطفے میں اس کو پیدا فرمایا، پھر اس کے ہی ساتھ خواص و جنس کے لحاظ سے تعین فرمایا. نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا جالندری. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا ہے. یہ جونا گڑی صاحب کی ترجمہ ہے. پھر تشکیل کے ارتقاء اور تکمیل کے بعد بیت مادر سے نکلنے کے لیے راستے کے لیے راہ آسان فرما دی طاہر قادری کا. پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دی. اگر دنیا میں آنے کا، اگر یہ آیت ثم السبیل یسرہ دنیا میں آنے کی بھی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حتمن فرج سے ہو. حتمن کہاں سے ہو؟ شرمگاہ سے ہو، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں سے ہو. ضروری نہیں ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے. ان لوگوں کے پاس ان کی ولادت کی کوئی حدیث نہیں. ہمارے پاس احادیث ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے پاس احادیث ہے کہ وہ اگر دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ پیشاب والی جگہ سے تشریف لائے. خاموش رہو. ابھی ایک منٹ سنیں نا، میری بات سنیں.
نہیں نہیں ابھی میرے بات ختم نہیں ہوئی ہے، میں پھر میوٹ کر لوں گا اگر خاموش نہیں رہے تو میں میوٹ کر دوں گا. کوئی بات نہیں میں نے آیت دکھائی ہے، میں نے آیت دکھایا، میں نے ترجمہ دکھایا، میں نے کتابیں دکھائی ہیں جس میں ٹائم لگتا ہے. آپ تو کچھ نہیں دکھاتے نا، آپ تو غلط آیا غلط پڑھ دی، غلط ترجمہ کر دیا، چلے گئے شیعہ کافر ہو گئے. آپ تو یہ نہیں کرتے نا، میں سب دکھا دیتا ہوں، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں سب میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، ٹائم لگتا ہے اس میں. مجھے ختم ہونے دو میری بات. تم ادھر سوال کے جواب نہیں، میں سوال کے جواب دیتا ہوں، میری مرضی جتنا ٹائم لے لوں، ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ حتماً انسان کی ولادت کہاں سے ہوتی ہے، پیشاب والی جگہ سے ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے، اس میں راستہ مار کیا، ٹھیک ہے. عام انسانوں کے لیے دنیا گناہگاروں کے لیے خاموش رہو تم، گناہگاروں کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کہاں، وہی پیشاب والی جگہ سے. کچھ لوگوں کے لیے سی سیکشن ہے، اور متحرون کے لیے جس کو اللہ نے متحر کیا ہے وہ پیشاب والی جگہ سے دنیا میں نہیں آتے، پہلو سے ان کا راستہ کھلتا ہے، وہاں سے دنیا میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے، یہ بات جو ہے نا، یہ ایک فرعی بات ہے. اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شیعوں کی حدیث ہم نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، ہم یہی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے. منطقی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم اہل بیت علیہ السلام کی امامت، ان کی حجت ثابت کریں گے، پھر احادیث کی حجت ثابت ہوگی، ٹھیک ہے نا. جیسا نبی نصارہ ہے، اس کو کہتے ہیں تم صبح سے اٹھ کے نماز دے دو، وضو کرو، وہ نہیں کرے گا، وضو نہیں بنائے گا، نماز بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. امام جو وہ اپنی ماں کے فرض سنیے کہ وہ نجاست کی جگہ جو وہاں کا فرض ہوگا. میرے سوال کا جواب دو، امہات کا فرض نہ کیا سوال کیا آپ نے کیا کہا ہے وہ نجاست سے فرضوں پیدا ہوتے، کیا ائمہ کے ماؤں کے فرض نجس ہوتے ہیں؟ انسان کے، ہر انسان کے جو جہاں سے جو ہے دیکھو، میں آپ سے بات نہیں کہا، آپ ایک بدتمیز آدمی ہو نا، آپ کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی کافر ہیں نا، وہ کافر ہیں. ہر انسان کی جو ہے نا، ہر انسان کی جو پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ پاک نہیں ہوتا. اس طرح نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو سردار انبیاء ہیں، مطہر ہیں، یہ پیشاب کرنے کے بعد مثلا یہ استنجا نہیں کرتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرے پیشاب جو پاک ہے. اس طرح نہیں ہے بھائی. انسان وہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ والدین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیشاب پاخانہ جو ہے ان کا احترام اپنی جگہ. پیشاب پاخانہ جو ہے یہ ناپاک چیز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ دیکھیے کہ کتنے وہ احتیاط کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے تو کتنی احتیاط کے ساتھ، اور اس کے بعد استنجا فرماتے تھے. اس طرح نہیں کب کہتے کہ میں پیغمبر ہوں، اب میرے پیشاب کے کیا، میرے پیشاب ہی بہترین پیشاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں جو جاہلانہ باتیں مولوی صاحب، اصل پہ آ کے بات کرو، ابو بکر کے خلاف یہ نقطہ ہے، مہمان کہتا ہے خوانی والا خوار پانی ہے، اس سے امام پیدا ہوتا ہے، باقی امام کی بات. اوکے بھائی آپ بھائی صاحب، ہم ان مسائل پہ آپ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتے. آپ پہ بات کریں، بس ٹھیک ہے بھائی، تم نہ مانو، ہمارے پاس یہ احادیث ہیں، آپ نہ مانو ان احادیث کو، ٹھیک ہے بھائی، یہ احادیث ہمارے لیے حجت ہے، آپ یہ حجت نہیں، آپ نہیں مانتے نا. آواز کھولو میری، آواز آپ کی کھلی ہے، آپ بات کریں، میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، آپ بات کریں، بسم اللہ. اس کے بعد اگر آپ اصول پہ بات کرنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، فروع پہ بات کریں گے تو میں بات نہیں کروں گا. بسم اللہ. معاف کیجیے، میرے پیر لگی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ صاحب، آپ نے یہ فرمایا جو آیت الانسان من ای شیء، میرا سوال یہ ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ ائمہ فرض سے نہیں پیدا ہوتے کہ وہ پیشاب والی جگہ ہے، نجس جگہ ہے. بھائی اگر وہ پیشاب والی جگہ نجس ہے تو کیا نطفہ پاک ہے؟ ان کا نطفہ پاک ہے، ان کا نطفہ پاک ہے، جس کو نطفہ پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے، نطفہ پاک ہے. میری بات پوری تو سنیں، نطفہ یہ ہے، اس نطفہ نام بنتا ہے اور کی والدہ جس جگہ سے
پیشاب کرتی ہے سمجھے کہ ابھی وہ جگہ پاک ہمیں رہتی ہے، کیا منطق ہے؟ کیا مذہب ہے؟ آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب والی جگہ سے آئے؟ او بھائی آپ مجھے بتاؤ، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پیشاب والی جگہ سے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب والی جگہ سے آئے آپ کے مذہب میں؟ اور والدہ بھی ان کا کافرہ، نستجیر باللہ، والدہ بھی کافرہ اور وہ پیشاب والی جگہ سے. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بھائی، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. ختم بات. آپ کے مذہب میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء پیشاب والی جگہ سے تشریف لائیں. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بھائی، ختم بات. مذہب کون سا چاہے دنیا والے خود فیصلہ کریں. تمہارے مذہب میں یہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے سب سے پہلے پیشاب والی جگہ سے آئے. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کی شرافت کے لیے، ان کے احترام کے لیے پہلے سے راستہ کھولا تو تشریف لائیں. اب آپ نہیں مانتے اس کو. صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پوری کی پوری نہیں ہے کہ ہم اپنے ہمارے کوئی اللہ نجت نہیں ڈالتا. پوری پاک سے ہمارے یہ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب والی جگہ سے دنیا میں آئے خود کا کیا ہے؟ تمہارے مذہب میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے مذہب میں اور والدین، ان کے والدین بھی آپ کے مذہب میں کافر ہیں. ہمارے مذہب میں، ہمارے مذہب میں نہیں. ہمارا مذہب آل محمد علیہ السلام سے لیا گیا ہے. ان کی ولادت میں اعجاز ہے، کرامت ہے. اعجاز کرامت میں خرق عادت ہوتی ہے. اوکے مزید کچھ کہنا مولوی صاحب؟ الحمدللہ آپ نے اوکے مولوی صاحب، مولوی صاحب جو ہے آخر میں الحمدللہ آخر میں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدتمیزی پر اور شرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئے. کس وجہ سے نجس تھا؟ پیشاب کیا جب کیا وہ دی تھی بھائی؟ سوال کا جواب دیں. سوال مجھے نہیں معلوم بھائی، آپ کے سوال آپ خود جواب دے دو بھائی صاحب. اب جو ہے نا، اب آپ کا ٹائم ختم ہے. آپ دوسرے بھائی صاحب منتظر ہیں، ان کو ٹائم دے دیتے ہیں نا. الحمدللہ آپ کو تو کوئی حیا ہی نہیں ہے. کبھی قرآن پہ جھوٹ، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی. ہاں تم اصل بات پہ تو آتے نہیں ہے. تم لائق مباحثہ ہو بھی نہیں. تم اپنے گروپ میں وہ سپاہی صاحب والے کو چھوڑ بھی کرو. تم آج ابو بکر سے بات کرو نا. ابو بکر کو چھوڑ کے تمہارے بس چھوڑ دو. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو بھائی. بات نہ کرو، بس چھوڑ دو. بات ختم ہے بھائی، بات ختم ہے. مزید آپ سے بات نہیں کرنی ہے. آپ پنچر ہو چکے ہو، کلین آؤٹ ہو چکے ہو. سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ تم نے قرآن پہ کتنی دفعہ جھوٹ تہمت باندھی آج کے رات. جتنی آیتیں تم نے کوٹ کی وہ آیتیں اس سے متعلق ہے ہی نہیں. تمہارا طریقہ کار یہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. تمہیں تو شرم ہی بھی نہیں ہے نا. اور اصل میرے ایک سوال کا عزیزو، اس نے میرے ایک سوال کا جواب دیا. اس نے میرے ایک سوال کا جواب دیا. میرے ایک سوال کا تو نے جواب دیا آج. بس جاؤ، چلے جاؤ، خود کاٹ لو، چلے جاؤ بھیا. تم چلے جاؤ بھائی. السلام علیکم بھائی صاحب.